ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ ہم اپنے ہر پروگرام کی ابتدا اللہ کے کلام سے کرتے ہیں اور ذات اقدس سے یہ امید کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے اس عمل کو ضرور قبول فرمائے گا۔ آج سہ روزہ کانفرنس بعنوان مظلوم کی حمایت اور امن و انصاف کی سرمدی تحریک کا آخری دن ہے۔ مسلسل 22، 23 اور 24 جولائی یہ تینوں دن کانفرنس ہو رہی ہے۔ آج آخری دن کی پہلی نشست ہے۔ علماء کرام، شورائے کرام، دانشوران سبھی یکے بعد دیگرے تشریف لا رہے ہیں اور ایک کامیاب نشست ہو رہی ہے۔ ایک بہترین پیغام آپ سماعت کر رہے ہیں، یا یوں کہا جائے کہ محرم سے قبل آپ کو محرم کی تیاری کا ایک بہترین موقع فراہم کیا گیا ہے۔ اس کانفرنس کے درمیان آج کی جو تاریخ ہے وہ ہے 24 ذی الحجہ، یعنی عید مباہلہ۔ یوں تو اسلام میں عید الفطر بھی ہے، عید قربان بھی ہے، عید مباہلہ بھی ہے اور عید غدیر بھی ہے۔ اسلام کی جتنی عیدیں ہیں ہر عید میں آپ کو غم کا شائبہ ملے گا، صرف ایک عید ایسی ہے جس میں کوئی غم نہیں پایا جاتا، اور وہ عید ہے عید غدیر، عید سعید، عید اکبر۔ عید مباہلہ یہ عید منائی اس لیے جاتی ہے کیونکہ نجران کے اوپر آل محمد کی فتح ہوئی ہے۔ ابھی قرآن مجید کی تلاوت ہوئی، اس میں مولوی اعجاز حسین صاحب نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی، یہ آیہ مباہلہ ہی کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ فمن حاجک فیہ من بعد من العلم ما جاءک فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی یہاں جھوٹوں پر لعنت کی گئی ہے۔ حضرات، یہ مباہلہ اور یہ مباہلے کی آیت ہمیں کچھ بتانا چاہ رہی ہے۔ اگر واقعاً آپ کی سماعتیں بیدار ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں تلاوت کلام مجید سے پروگرام کا مکمل آغاز ہو چکا ہے۔ مباہلے کی آیت بھی آپ نے سماعت کر لی ہے۔ یہ آیت ہمیں پیغام کیا دے رہی ہے؟ مباہلے کی یہ آیت بتا رہی ہے کے مقابل جو آئے جھوٹا ہے، یا پھر میر نذیر باقری نے عید مباہلہ کے حوالے سے 4 مصرے بڑے خوبنے والے ہیں۔ وہ 5 نام جو لکھے ہیں ہر بلندی پر، کہاں کسی کے قلم سے وہ کٹنے والے ہیں۔ سنا ہے آج وہ ذاتیں ادھر سے گزریں گی، پہاڑ اپنے ٹھکانوں سے ہٹنے والے ہیں، پہاڑ اپنے ٹھکانوں سے ہٹنے والے ہیں۔ آئیے حضرات، میں چاہ رہا تھا کہ کرسیاں فل ہو جائیں، اور الحمدللہ مومنین آ چکے ہیں، طلاب عزیز آ چکے ہیں، اساتذ اور علماء کرام کا انتظار ہے۔ میں نعت سرور پاک کے لیے گزار کرتا ہوں، بہترین لب و لہجے کے شاعر، بہترین آواز اور بہترین اشعار کے خالق شاعر اہل بیت جناب باقر بلیاوی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں۔ تشریف لا رہے ہیں شاعر اہل بیت جناب باقر بلیاوی صاحب۔ ان کے استقبال کے لیے مل جل کر عظمت محمد و آل محمد پر بلند تر صلوات ارشاد فرما دیں۔ ملاحظہ فرمائیں حضرات، سب سے پہلے تو
عید مباہلہ کی آپ تمامی حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آئیے ہم سب مل جل کر امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں اس عظیم عید کی مبارکباد پیش کریں نعرہ صلوات کے ذریعے۔ نعت کے حوالے سے 4 مصرے حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ سیرت پیغمبر اسلام دیتی ہے صدا، سیرت پیغمبر اسلام دیتی ہے صدا، صبر سے ظلم و ستم کا سامنا کرتے رہو، صبر سے ظلم و ستم کا سامنا کرتے رہو، ظلم کا پھل ایک دن ظالم کو خود مل جائے گا، ظلم کا پھل ایک دن ظالم کو خود مل جائے گا، بد دعا کرنے سے اچھا ہے دعا کرتے رہو، بد دعا کرنے سے اچھا ہے دعا کرتے رہو، بد دعا کرنے سے اچھا ہے دعا کرتے رہو۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ ملاحظہ فرمائیں حضرات، آج اس کانفرنس کے تحت جو پیغامات نشر کیے جا رہے ہیں، تحفظ عزاداری، ہماری ذمہ داریاں، کربلا کی اہمیت، میں اس حوالے سے چند اشعار آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں بطور خاص۔ سنا پکار کا لہجہ میری صدا کے بغیر، سنا پکار کا لہجہ میری صدا کے بغیر، وہ دل کی بات سمجھتے ہیں التجا کے بغیر، وہ دل کی بات سمجھتے ہیں التجا کے بغیر۔ ملاحظہ فرما حضرات، غم حسین سے وابستگی یوں ہی تو نہیں، غم حسین سے وابستگی یوں ہی تو نہیں کہ جی سکا ہے جہاں میں کوئی ہوا کے بغیر، کہ جی سکا ہے جہاں میں
کوئی ہوا کے بغیر، ملے ہیں ہاتھ تو ماتم حسین کا کرنا، زباں کو چین نہیں ذکر کربلا کے بغیر، زباں کو چین نہیں ذکر کربلا کے بغیر۔ حضرات بطور خاص یہ شعر ملاحظہ فرمائیں، اگر پہنچ جائے تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا۔ عرض کرتا ہوں کہ غم حسین کے منکر کو دیکھ کر یہ لگا، غم حسین کے منکر کو دیکھ کر یہ لگا، مریض جیسے سفر میں چلے دوا کے بغیر، غم حسین کے منکر کو دیکھ کر یہ لگا، مریض ایک صلوات پڑھیں حضرت بر محمد و آل محمد۔ سفر میں چلے دوا کے بغیر، ملاحظہ فرمائیں آزاد، دیکھیں گے آغا، مخالفین ازا اور کوششیں کر لیں، مخالفین ازا اور کوششیں کر لیں، مزہ چراغ کو آتا نہیں ہوا کے، ذرا مخالفین ازا اور کوششیں کر لیں، مزہ چراغ کو آتا نہیں ہوا کے بغیر، غزل قصیدہ ربائی ہر ایک اپنی جگہ، بطور خاص رضا شعر ملاحظہ فرمائیں، غزل قصیدہ ربائی ہر ایک اپنی جگہ، ادب ہی نہیں صنف مرثیہ کے، ادب ہی نہیں صنف مرثیہ کے بغیر، ہجوم غم میں غم کربلا ہے سب سے الگ، ہجوم غم میں غم کربلا ہے سب سے الگ، ہے گھپ اندھیرا زمانے میں اس دیا کے بغیر،
ہے گھپ اندھیرا زمانے میں اسے دیا کے بغیر. اب یہاں سے حضرات دو شعر بطور خاص حاضر کرتا ہوں آخر کے. بطور خاص یہ اشعار ملاحظہ فرما لیں، اگر پسند آ جائیں تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا. خصوصاً میں علماء سے ادب ہی نہیں صنف مرثیہ کے بغیر. بطور خاص شعر دیکھیں گے حضرات. نفس نفس کی صدا ہے، نفس نفس سنیے، نفس نفس کی صدا ہے، نفس نفس سنیے، نفس ندامت ہستی ہے کربلا کے بغیر. وہ صرف خواب ہی دیکھے گا باغ جنت کا، وہ صرف خواب ہی دیکھے گا باغ جنت کا، جو ہو کے آ گیا کعبے سے کربلا کے، جو ہو کے آ گیا کعبے سے کربلا کے بغیر. تو یہ جان جان کے انجان مت بنو باقر، یہ جان جان کے انجان مت بنو باقر. خودی کا کوئی تصور نہیں خدا کے، یہ جان جان کے انجان مت بنو باقر. خودی کا کوئی تصور نہیں خدا کے بغیر. سنا پکار کا لہجہ میری صدا کے بغیر. شکریہ حضرت. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. باقر بلیاوی صاحب بہترین اشعار بارگاہ امامت و رسالت میں پیش کر رہے تھے. آپ محظوظ ہو رہے تھے. اس وقت ہمارے علماء کرام اور دانشور جو ہمارے اسٹیج کی زینت بنے ہوئے ہیں، حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید صفی حیدر زیدی صاحب قبلہ سیکریٹری تنظیم المکاتب لکھنؤ، اور حجت الاسلام علی جناب مولانا اشتیاق حسین صاحب پرنسپل جامع ابو طالب سیتاپور، شری گیانی گرو دیو سنگھ جی ہیڈ گرنتھی گرودوارا عالم باغ لکھنؤ، شری جگجیت سنگھ جی پرچارک گولڈن ٹیمپل دربار صاحب امرتسر. یہ سارے دانشور، اور اسی کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر شری انوشملی شرما جی یہ بھی ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. یکے بعد دیگرے آپ ان کے بیانات سماعت فرمائیں گے. فی الحال میں گزارش کر رہا ہوں تقریر کے لیے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا اشتیاق حسین صاحب قبلہ پرنسپل جامع ابو طالب سیتاپور کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں. میں مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں مقررین اور خطبہ کی خدمت میں کہ صرف 10 سے 12 منٹ میں اپنے بیانات کو کمپلیٹ کر دیں. یہ گزارش ہے مؤدبانہ. صلوات پڑھیں نعرہ درود کی صورت میں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ حضرات، یہ مباہلہ ہے اور آج عید مباہلہ ہے۔ میں آپ سب کو عید مبارکہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس وقت جو عرض کرنا ہے آپ کی خدمت میں وہ یہ ہے کہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ حضور عید مباہلہ جس کو ہم کہتے ہیں، جو آج ہی کے دن ہوئی، تو آج ہی کے دن حضور مباہلہ کرنے جا رہے ہیں، لیکن بہت سارے بزرگ، خرد، جوان، مرد اور عورتیں جو مسلمان ہیں، ان سب کے ہونے کے باوجود بھی میدان مباہلہ میں لے جانے کے لیے مردوں میں مولا کائنات علیہ السلام کا انتخاب کرتے ہیں، عورتوں میں بیوی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو لے جاتے ہیں، بچوں میں جناب امام حسن اور امام حسین علیہم السلام کو لے جاتے ہیں۔ گویا اتنے افراد کو میدان مباہلہ میں لے جانا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب بھی اسلام کو ضرورت پڑے گی تو یہی لوگ آئے ہوں گے کہ جو کام آئیں گے، اور یہی لوگ میدان میں آئیں گے۔ لہذا ہمارے سامنے جو موضوع ہے اس کے اعتبار سے بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب اسلام کو ضرورت پڑی، یعنی کہیے کہ جب انسانیت باقی تھے، جو میدان مباہلہ میں لے جائے جا چکے تھے، لہذا انہوں نے اپنے آپ کو ان تمام مصائب کو برداشت کرنے کے لیے آمادہ کیا، اور گویا آپ نے مدینہ چھوڑ دیا اور کربلا کی طرف آپ نے سفر اختیار کیا، اور اکیلے نہیں کیا بلکہ اپنے ساتھ تمام اپنے بھتیجوں، بھانجوں، بھائیوں، بیٹوں اور اپنے گھر کی خواتین کو لے کر یہ سفر کیا۔ کیوں سفر کیا امام حسین علیہ السلام نے؟ اگر آپ ان کا وہ وصیت نامہ جو جناب محمد حنفیہ کو آپ نے دیا تھا اس کا مطالعہ فرمائیں تو وہ مشہور و معروف فقرے آپ کے سامنے آئیں گے کہ انی لم اخرج اشرم ولا بطرا ولا مفسدم ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ میں تفریح کرنے کے لیے یا غرور کا شکار ہو کر یا ظلم کرنے کے لیے یا فساد برپا کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ میں امر بالمعروف کروں، میں نہی عن المنکر کروں۔ تو عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام نے اس بات کو سمجھ لیا تھا کہ اس وقت امت کو ضرورت امر بالمعروف کی ہے، نہی عن المنکر کی ہے، چاہے وہ زبان سے کرنا پڑے، چاہے وہ جان دے کے کرنا پڑے۔ لہذا امام علیہ السلام نے انہی چیزوں کے پیش نظر سفر کربلا کو اختیار کیا، اور یہ خالی لفظیں نہیں تھی کہ امام حسین علیہ السلام امر بالمعروف کرنے کے لیے نکلے تھے، نہی عن المنکر کرنے کے لیے نکلے تھے، بلکہ امام علیہ السلام نے کربلا میں پہنچنے کے بعد، سارے مصائب برداشت کرنے کے بعد، 3 دن کی بھوک، 3 دن کی پیاس، جلتی ہوئی ریت، تپتا ہوا سورج، اعزاء و اقربا کے لاشیں، ان تمام مصائب سے گزرنے کے باوجود بھی جب لشکر یزید کو خطاب کیا ہے تب بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس طریقے سے کیا ہے کہ تم مجھے کیوں قتل کر دینا چاہتے ہو، تم مجھے کیوں میرا خون کیوں بہا دینا چاہتے ہو، آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے جس کی بنا پر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے ظلم کیا ہے جس کی بنا پر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے کسی کا گھر لوٹا ہے کہ جس کی بنا پر تم مجھے قتل کر دینا چاہتے ہو؟ عزیزان گرامی، یہ ساری باتیں جو تھیں اور یہ سارے جملے جو تھے، یہ امام حسین علیہ السلام کی طرف سے امر بالمعروف تھا کہ تم میرے قتل سے ہاتھ اٹھاؤ۔ ظاہر ہے قتل سے روکنا یہ امر بالمعروف ہی ہے، یہ نہی عن المنکر ہی ہے۔ اگر قتل نہ کرو گے تو قتل نہ کرنا یہ نیکی کا حکم دینا ہے، اور قتل سے گویا روکنا یہ نہی عن المنکر ہے کہ تم ان کاموں کو انجام نہ دو۔
امام حسین علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری کو کربلا کے میدان میں پورا کیا، اور اس طریقے سے ہمیں بھی یہ سبق دیا کہ جب بھی اسلام کو ضرورت پڑے تو ہماری ذمہ داری ہوگی کہ ہم امر بالمعروف کریں، ہم نہی عن المنکر انجام دیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے مراحل ہیں، اور ان مرحلوں کو ہمیں اپنے اعتبار سے، اپنی شرائط کے اعتبار سے مرحلوں کو پہچان کر ان کو ادا کرنا چاہیے اور اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرت حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا اشتیاق حسین صاحب قبلہ پرنسپل جامع ابو طالب سیتاپور ابھی ایک بصیرت افروز تقریر کر رہے تھے۔ آئیے حضرات، میں اس کے بعد گزارش کر رہا ہوں ہمارے درمیان تشریف فرما ڈاکٹر شری انوشملی شرما۔ ڈاکٹر شری انوشملی شرما یہ کئی کتابوں کے رائٹر بھی ہیں، بہترین مصنف ہیں، سوشل ورکر ہیں، خاص طور سے بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے بہت اچھے کام کرتے ہیں اور ہر ایک خدمت میں حصے داری بھی کیا کرتے ہیں۔ میں ان کا 2 مصروں سے استقبال کرتا ہوں۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا، یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا، حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا، حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ تشریف لا رہے ہیں ڈاکٹر شری انوشملی شرما جی۔ سبھی ساتھیوں کو میرا پرنام۔ منچست صفی حیدر صاحب، نیاز زیدی صاحب اور جو متر ہمارے یہاں پر ہیں، میں آپ سے معافی چاہوں گا کہ اردو میں میرا ہاتھ تھوڑا تنگ ہے، میں بہت اردو نہیں جانتا ہوں، اس لیے اس طرح سے جی تو میں ہندی میں بات کروں گا۔ اور جیسا ابھی آپ نے چرچا کری کہ تم سمجھو تو تمہاری بھی ہے کربلا، جب زیدی صاحب کا نیوتا مجھے ملا تو ایمانداری کی بات یہ ہے کہ میں نے تب کربلا کے بارے میں پڑھا اور جانا اور سمجھا۔ تب مجھے یہ سمجھ آیا کہ کتنا اتیاچار اس نیک فرشتے کے اوپر کیا شیطانی طاقتوں نے، اور مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ جب اس کٹھن سمے میں ان نے اپنے، جب کٹھن سمے ہوتا ہے تو کوئی اپنے بہت نکٹستھ ویکتی کو یاد کرتا ہے، یا پھر جب آپ کٹھن سمے میں ہوتے ہیں جو آپ کا ساتھ دے وہ آپ کا نکٹستھ ویکتی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے 2 لوگوں کو، ایک اپنے بچپن میں پڑھنے والے متر کو یاد کیا اور ایک جو دوسرے ویکتی کو یاد کیا وہ ہندوستان سے تھا، وہ براہمن راجا تھا۔ مجھے آپ سب تو ودوان ویکتی ہیں، آپ نے ضرور سنا ہوگا، لیکن میرے لیے ایک بہت اچنبھت کرنے والی بات تھی کہ امام حسین صاحب نے ہندوستان میں اس راجا سے اپنی بات کری اور ان کو آمنترت کیا، اور وہ راجا نے اپنی سینا تیار کی اور ان کی مدد کرنے کے لیے وہ کربلا کے لیے پرستھان کر لیا۔ انسانیت کو زندہ کرنے کے لیے یہ جو راجا تھے، ان کا نام میں ابھی یہ راجا راہب سدھ دت تھے، راجا راہب سدھ دت تھے، جن کو کہ انہوں نے آمنترت کیا تھا، اور یہ لوگ موہیال براہمن ہوتے ہیں، ہندوستان کے موہیال براہمن ہوتے ہیں۔ جب یہ وہاں پر انہوں نے جا کر جب پہنچے تو جب پہنچنے میں، کیونکہ ظاہر ہے کہ پہلے ہوائی جہاز تو نہیں ہوا کرتے تھے کہ آپ چلے اور تتکال پہنچ گئے، جب تک آپ پہنچے تب تک وہاں پر امام حسین صاحب شہید ہو گئے تھے۔ تو ان کو بڑا دکھ ہوا، اپنی سینا لے کر تو پہنچے تھے، لیکن وہاں پر انہوں نے اپنے ہی گردن پہ تلوار رکھ لی کہ اب جس کے مدد کے لیے آئے تھے وہ نہیں، تو اب ہمیں بھی واپس نہیں جانا ہے۔ تو ان کے کوئی بہت قریبی تھے جنہوں نے، میں یہ جو واقعہ پورا بتا رہا ہوں یہ نیوز 18 کی رپورٹ ہے، یہ میرا پرسنل نہیں ہے، یہ نیوز 18 کی رپورٹ ہے اور آپ سب لوگ اس کو چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے ان کو سمجھایا کہ نہیں، ابھی تم وہ اپنی جان مت دو، اور جن شیطانوں نے ان کو ہلاک کیا ہے ان کے ساتھ ہم ان کا بدلہ لیں گے۔ تب انہوں نے پھر اپنی گردن سے تلوار ہٹائی، اور اس کے بعد کا جو میں ورنن دیکھ رہا ہوں اس میں
ह्यूमन राइट्स का वायलेशन, मानवाधिकार का कितना वायलेशन, क्योंकि हर एक, जी आए प्लीज। तो मैं ये बयान कर रहा था कि ये ब्राह्मण और ये ब्राह्मण की सेना ना, जैसे मैं टीका लगाया हुआ हूँ, मुझे नहीं मालूम कि वो मेरे जैसे टीका लगाए थे कि नहीं, वो जनेऊ पहन के, और वो, अब आप सोचेंगे कि क्यों उन्होंने इस ब्राह्मण को क्यों आमंत्रित किया, ऐसा क्या था इस ब्राह्मण में। तो उसके पीछे की कहानी जब मैंने आगे सुनी तो उसमें ये था कि ये जो ब्राह्मण राजा था हिंदुस्तान से, इसको कोई पुत्र नहीं था, वो बहुत सुखी था लेकिन कोई पुत्र नहीं था। और उसने इमाम हुसैन साहब के बारे में सुना था, वो उनके पास गया और उसने कहा कि साहब आप अल्लाह से दुआ करिए कि हमारे पुत्र हो जाए। उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी किस्मत में नहीं है पुत्र होना। जब उन्होंने ये कहा तो ये रोने लगा, बिलक बिलक के रोने लगा, क्योंकि बहुत आस लेके उनके पास गया था। जब इस राजा का रोना उन्होंने सुना तो उन्होंने फिर अल्लाह से दुआ करी और अल्लाह की दुआ से 7 पुत्र उनको हुए। और उसके बाद जब ये करबला की लड़ाई में वर्णन होता है तो उसमें ये वर्णन है कि जब ये शैतान के लोग, यादान के लोग, जब इमाम हुसैन साहब का सर लेकर वो जा रहे थे उनके राजा को देने के लिए, जो वो शैतान था उसको, इनकी सेना ने उनका पीछा किया और उनसे वो सर ले लिया। क्योंकि एक ये मानवाधिकार है, जब किसी का इंतकाल हो जाता है उसको सुपुर्द खाक करना है, या हिंदू हैं तो उनको अग्नि देनी है, ये एक बेसिक मानवाधिकार है। और ये उसका हनन उस शैतान ने उस समय किया था, और इसलिए इन्होंने कहा कि उसको लेके आएँ। फिर उसकी शैतान की सेना ने फिर इनको घेर लिया और उन्होंने कहा कि आप इमाम हुसैन साहब का सर हमें वापस कीजिए। अब ये कितनी महत्व की बात है कि इन्होंने अपने एक बच्चे का, क्योंकि 7 थे इनके, 7 बच्चों को वो साथ लेके गए थे, एक बेटे का सर काट कर भेज दिया। तो उन्होंने कहा नहीं ये इमाम साहब का नहीं है। फिर इस तरह से एक एक करके 7 बच्चों का सर काट के उन्होंने, इसलिए कि वो ना देना पड़े, 7 बच्चे भी वहाँ अपने शहीद कर दिए। तो ये एक बड़ी बात है कि इमाम हुसैन साहब का एक हिंदुस्तानी, और इसीलिए ये लोग ब्राह्मण आगे चलकर हुसैनी ब्राह्मण कहलाए, हुसैनी ब्राह्मण। और इसमें ये कहा गया है कि आजकल इनके वंशजों में आजकल संजय दत्त साहब जो हैं, इनके जो सुनील दत्त साहब हैं, ये उसी हुसैनी ब्राह्मणों के वंशज होते हैं। तो ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जो हम लोग नहीं जानते और आपस में ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं कि जो बहुत सुखद नहीं है। क्योंकि इमाम हुसैन साहब, आप सोचिए कि उनका ये विश्वास था और उनके मित्र के जैसे, उन्होंने संकट में उसी को याद करता है जो सबसे करीबी होता है। तो मुझे ये बात जानकर बहुत ही आश्चर्य और सुखद आश्चर्य हुआ। फिर उसके बाद वहाँ पर एक जो ये इस तरह के जो मोहयाली सैनिक थे, जहाँ पर करबला में जिन्होंने पड़ाव डाला था, जहाँ पर उस जगह को हिंदिया का नाम दिया गया, हिंदुस्तान से हिंदिया का नाम उसको दिया गया। इतिहास में मोहयाई ब्राह्मणों को हुसैनी ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। पूरे इमाम हुसैन के परिवार को और सबको मदद करने के लिए वो पहुँचे, ये सब आप जानते हैं। एक और कहानी, अब मुझे इतना आश्चर्य, क्या मैं सुखद आश्चर्य हुआ और बहुत सुकून मिला ये जानकर कि जब लड़ाई होती है तो हम सब ये सोचते हैं कि अपनी ताकत कैसे बढ़ाई जाए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ आके मिल जाएं। जब महाभारत हुई तब भी दुर्योधन ने, और दुर्योधन जो होते हैं वो तो अपनी संख्या बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं कि जितने ज़्यादा आ जाएंगे उतना हम काट मार सकेंगे दूसरों को। और जब इमाम साहब को ये लगने लगा, इमाम हुसैन साहब को, कि अब हमारा बचना मुश्किल है, और उससे पहले भी जब उन्होंने ये देखा कि जब वहाँ पहुँचे और उन्हें लगा कि हम लोग शायद हलाक हो जाएंगे, तो वहाँ पे उन्होंने ज़मीन खरीदी। ज़मीन खरीदने के लिए उस समय 60,000 दीनार उन्होंने दिए। वहाँ की एक ट्राइब थी जिसको उसको, और इसलिए उन्होंने कहा कि जब ये लोग सब मार के हमें चले जाएंगे, हमारी बॉडीज़ यहाँ पड़ी रहेंगी, उनको सुपुर्द खाक करने की ज़िम्मेदारी आप लोग लीजिए। उन लोगों ने उस जिम्मेदारी का वहन किया। उसके बाद उन्होंने कहा जब ये जाएंगे तब आप जिम्मेदारी लीजिए, और वहाँ पर आप कोई खेत वेत बाद में नहीं लगाइएगा, उसको एक कब्रिस्तान ही रहने दीजिएगा। और फिर बाद में एक तीसरी बात जो उन्होंने उनसे मांगी वो ये कि जो भी लोग आएंगे यहाँ पर अपने
ان کو عزت ادا کرنے ان کے لیے گریو میں آئیں گے تو ان کو آپ سمان کے ساتھ رکھیں گے. اور یہ 60,000 مزے کی بات ہے, انہوں نے لیا, انہوں نے زمین دے دی اور اس کے بعد یہ 60,000 انہوں نے امام صاحب کو واپس کر دیا ایک گفٹ کے طور پر. یہ ان لوگوں کی اور ٹرائبل لوگوں کی, آپ یہ سوچئے, جو ایک بیچ میں پھنسے ہوئے ٹرائبل سب طرف گھرے تھے. آپ سب جانتے ہیں, آپ سب قابل ہے کہ 30,000 سے زیادہ سنکھیا تھی شیطانوں کی جنہوں نے ان 100-125 لوگوں کو گھیر رکھا تھا. اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے جو لوگ ساتھ میں ہیں ان سب کو بعد میں اس دنیا سے جانے کے بعد بھی سمان کیسے مل سکے اس چیز کا دھیان رکھا. تو اس لیے آج بھی کربلا میں آپ سب بہت سے لوگوں کو وہاں جانے کا سوبھاگیہ ملا ہوگا کہ اس جو یہ رسم ہے اس کو ادا کر رہے ہیں وہ لوگ. تو میں تو اپنے کو بہت میں اپنے کو بہت خوش قسمت مانتا ہوں کہ میں بھی ایک ایسے براہمن پریوار سے ہوں جس کا پرانا سمبند امام حسین صاحب سے رہا ہے. تو اور آپ سب نے آج مجھے یہاں پر آمنترت جی. تو میں بس یہی ایک مجھے ایسا لگا تھا, آپ باقی تو سب کربلا کے بارے میں آپ بہت جانتے ہیں, پر یہ مجھے ایک ایسا قصہ لگا کہ مجھے لگا کہ شاید یہ آپ سے شیئر کرنا چاہیے. اور اس ہم لوگ آپسی متبھید کو بھول سکتے ہیں, جو حصے آج کل ہو رہے ہیں. سید احتشام عباس صاحب قبلہ بانی مدرسہ عین الحیات اکبر پور یہ بھی تشریف فرما ہے. حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید صبیح الحسین صاحب قبلہ رکن مجلس انتظام تنظیم المکاتب تشریف فرما ہے. اب میں ایک ریکارڈڈ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. حجت الاسلام والمسلمین آقائے ڈاکٹر عباسی دامہ مجدکم رئیس جامعۃ المصطفیٰ العالمیہ قم ایران, ان کا ریکارڈڈ بیان ہے, انشاءاللہ آپ اسے سماعت فرمائیں. حجت الاسلام والمسلمین آقائے ڈاکٹر عباسی دامہ مجدکم رئیس جامعۃ المصطفیٰ العالمیہ قم ایران, ان کا ریکارڈڈ پروگرام لائیو دکھایا جا رہا ہے. آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیں, بہرحال سن تو سکتے ہی ہیں, سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین. ابتدا خدمت همه استادان موقع آنے والا ہے. یقیناً عاشورہ کا واقعہ اور سن 61 ہجری کو کربلا میں جو واقعہ رونما ہوا تاریخ اسلام بلکہ تاریخ انسانیت کا اہم واقعہ ہے. اهمیت یک حادثه را آثار و پیامدها و نتایج اون حادثه نشون میدهد.
و حادثه کربلا و قضیه‌ای که در عاشورا اتفاق افتاد به جهت آثار تاریخی که تا به امروز ادامه پیدا کرده است قطعاً از حوادث کم نظیر عالم به حساب می آید. کسی بھی حادثے کی اہمیت کا اندازہ اس کے آثار اور نتائج سے لگایا جاتا ہے۔ واقعہ عاشورہ اور جو کچھ کربلا میں رونما ہوا اس کا تاریخی اثر جو آج تک قائم ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا کے بے نظیر واقعات میں سے ہے۔ آپ معزز علماء جانتے ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام، ائمہ معصومین علیہ السلام نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح اور حقیقی سیرت و سنت کو بیان کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اہل بیت علیہ السلام نے اسلام کو جس طرح پیش کیا وہ روش پائیدار ہے اسلامی تاریخ میں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جو واقعہ رونما ہوا، جس سے آہستہ آہستہ صدر اسلام کی پہلی حکومت یعنی حکومت پیغمبر سے ایک بہت بڑا فرق آ گیا کہ شاید اس تبدیلی کا اوج اور ایک لحاظ سے تغیر بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین۔ ابتدا خدمت همه استادان و علما و شخصیت‌های ارزنده‌ای که در این همایش شرکت دارند عرض سلام و ادب و احترام دارم و تشکر میکنم از برنامه ریزان و برگزار کنندگان این همایش۔ سب سے پہلے اساتذہ کرام، علماء اعلام اور اہم شخصیات جو اس کانفرنس میں شریک ہوئے ہیں ان کی خدمت میں سلام و ادب و احترام عرض ہے۔ اس کانفرنس کو طے کرنے والوں اور منعقد کرنے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ماہ محرم اور تاریخ کے عظیم واقعہ عاشورہ کا موقع آنے والا ہے۔ یقیناً عاشورہ کا واقعہ اور سن 61 ہجری کو کربلا میں جو واقعہ رونما ہوا تاریخ اسلام بلکہ تاریخ انسانیت کا اہم واقعہ ہے۔ اهمیت یک حادثه را آثار و پیامدها و نتایج اون حادثه نشون میدهد و حادثه کربلا و قضیه‌ای که در عاشورا اتفاق افتاد به جهت آثار تاریخی که تا به امروز ادامه پیدا کرده است قطعاً از حوادث کم نظیر عالم به حساب می آید۔ کسی بھی حادثے کی اہمیت کا اندازہ اس کے آثار اور نتائج سے لگایا جاتا ہے۔ واقعہ عاشورہ اور جو کچھ کربلا میں رونما ہوا اس کا تاریخی اثر جو آج تک قائم ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا کے بے نظیر واقعات میں سے ہے۔ آپ معزز علماء جانتے ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام، ائمہ معصومین علیہ السلام نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح اور حقیقی سیرت و سنت کو بیان کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اہل بیت علیہ السلام نے اسلام کو جس طرح پیش کیا وہ روش پائیدار ہے اسلامی تاریخ میں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جو واقعہ رونما ہوا، جس سے آہستہ آہستہ صدر اسلام کی پہلی حکومت یعنی حکومت پیغمبر سے ایک بہت بڑا فرق آ گیا کہ شاید اس تبدیلی کا اوج اور ایک لحاظ سے تغیر و انحراف کا یہ زاویہ اس یزید کے سابق خلیفہ اور سابق خان که شاید اوج این تغییر و به تعبیری این زاویه پیدا کردن و انحراف پیدا شدن در دوره این یزید به عنوان جانشین خلیفه قبلی و حاکم قبلی اتفاق افتاد که
اور سابق حاکم کے جانشین کے طور پر آنے سے ہوا کہ حکومت و خلافت ایک موروثی بادشاہت میں بدل گئی کہ برصغیر کے بعض علماء کے بیان کے مطابق یہ ملوکیت اور بادشاہت میں تبدیل ہو گئی۔ یہ کوئی معمولی انحراف نہ تھا، خصوصاً دور جاہلیت کے رسم و رواج اور ثقافت کو احیاء کیا گیا۔ اسلامی احکام سے بے اعتنائی، اسلامی ثقافت اور اسلامی احکام سے بے حسی عروج پر پہنچ گئی۔ فطری طور پر ایسے وقت میں اہل بیت علیہ السلام اور اس زمانے میں ان کے سردار امام حسین علیہ السلام ایسے موقع پر بے طرف نہیں رہ سکتے تھے۔ در اون روزگار امام حسین سلام الله علیه نمیتوانستند بی تفاوت باشند و لذا برای همیشه در تاریخ ماند. درسته در ظاهر اون حضرت در حادثه کربلا خودشون و اطرافیان ایشون به شهادت رسیدند، اما در حقیقت یک پیروزی تاریخی را رقم زدند و این پیام، این پرچم، این مشعل هدایت برای همیشه تاریخ باقی موند. شما در این همایش آثار و برکات این قیام رو و نگاهی را که ادیان به ماجرای کربلا، حادثه عاشورا دارند مورد بحث و بررسی قرار می دهید. لہٰذا آپ نے ایک ایسا قیام کیا جو تاریخ میں ہمیشہ باقی رہا۔ یہ صحیح ہے کہ ظاہراً اس واقعے میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی شہید ہو گئے، لیکن حقیقت میں ایک تاریخی کامیابی حاصل کی۔ یہ پیغام، یہ پرچم، یہ مشعل ہدایت ہمیشہ کے لیے تاریخ میں محفوظ ہو گئی۔ آپ اس کانفرنس میں اس قیام کے آثار و برکات اور دیگر ادیان جو کربلا کے ماجرے اور واقعہ عاشورا کے سلسلے میں نظریہ رکھتے ہیں اس پر بحث اور تحقیق کریں گے۔ بلکه برای همه انسانهای عدالتخواه، حتی فراتر از پیروان ادیان، چون درس مهم حادثه عاشورا و شهادت امام حسین و همراهان او درس انسانیت، درس حقیقت خواهی، درس ایثار همه هستی در راه حق هست۔ کیونکہ واقع کربلا ہر انسان کے لیے، ہر حق کے متلاشی انسان کے لیے اہم ہے، کیونکہ یہ واقعہ ایک باقی رہنے والا نمونہ عمل ہے، ایک بے نظیر نمونہ عمل ہے ہر حق کے متلاشی اور عدالت طلب انسان کے لیے۔ اسی لیے یہ واقعہ تمام ادیان الہی کے پیروکاروں کے لیے اہم اور سبق آموز ہے، بلکہ ادیان کے پیروکاروں سے آگے تمام عدالت طلب انسانوں کے لیے اہم اور سبق آموز ہے۔ اون اتفاقات قبلی یا به تعبیری انحراف هایی که رخ داد و زمینه شد برای اینکه امام حسین سلام الله علیه این قیام رو انجام بدهد و در حقیقت ناچار بود که این قیام رو انجام بدهد، بایستی شخصیتی مثل امام حسین که به تعبیر پیامبر مکرم همه وجودش از اسلام است، از پیامبر است، در برابر اون وضعیت بایستد. حسینون منی و انا من حسین، این تعبیری است که در روایات مختلف اهل سنت، کتب روایی مختلف از جمله در مسند جناب احمد ابن حنبل بیان شده.
کیونکہ واقعہ عاشورہ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کی شہادت کا سب سے اہم درس انسانیت، حقیقت طلبی اور حق کی راہ میں اپنے پورے وجود سے قربانی پیش کرنا، یہ ایک ایسا امر ہے کہ تمام انسان، چاہے وہ ادیان الہی کے ماننے والے ہوں یا ان کے علاوہ ہوں، اس سے لگاؤ رکھتے ہیں، لیکن یہ واقعہ تمام انسانوں کے دل میں زندہ ہے۔ البتہ اس بات کی ضرورت ہے کہ اس واقعے کے مختلف جہات، اس واقعے کے مقدمات اور وہ اسباب کے جن کی بدولت واقعہ کربلا رونما ہوا، اس حادثے سے پہلے جو واقعات رونما ہوئے، یا یوں کہا جائے کہ جو انحرافات وجود میں آئے اور جو اس بات کا سبب ہوئے کہ امام حسین اور حقیقت میں مجبور تھے کہ یہ قیام کریں۔ حقیقت میں امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بقول آپ عام ہیں، وہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، چاہیے کہ ایسے حالات میں قیام کریں۔ حسین منی وانا من الحسین، حدیث اہل سنت کی مختلف روایتوں، ان کی روایات کی مختلف کتابوں میں، جیسے جناب احمد ابن حنبل کی مسند میں بیان ہوئی، جس کا پورا وجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو، اور رحمہ علیہ وآلہ وسلم جسے خود سے جانتے ہوں، اس کو اولویت حاصل ہے کہ وہ ان انحرافات کا مقابلہ کرے اور قیام کرے۔ ان واقعات اور ماضی کا تجزیہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ محققین نے اس سلسلے میں مختلف نظریات بیان کیے ہیں، تاہم آج بھی ان واقعات کا تجزیہ، تحقیق اور بحث کرنے کی گنجائش ہے۔ جو باتیں واقعہ کربلا کے رونما ہونے کا سبب بنی باقی ہیں، دوسری جانب وہ واقعات جو اس ماجرے میں پیش آئے، شجاعت، ہمت، قربانی، حق طلبی اور استقامت کے حق سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی رہبری میں ظاہر ہوا، اور اسی کے مقابلے میں ظلم، بے احترامی، احکام الہی سے بے توجہی اور الہی کے ماننے والوں اور تمام حق طلب انسانوں کے لیے جو اہم بات ہے، عظیم اور تاریخی قیام کے آثار اور نتائج ہیں۔ و در حقیقت یک مدرسه‌ای به تدریج زمینش فراهم شد، مثل مدرسه امام باقر و امام صادق علیهم السلام، که معارف الهی توسط اهل بیت علیهم السلام ارائه بشود. اینا همه از آثار و برکات حادثه کربلاست. اس واقعے کا پہلا کارنامہ حقوق کے حصول اور ظلم کے خلاف لڑنے کا ایک نمونہ پیدا کرنا تھا جو دائمی ہے، تاریخ میں باقی ہے۔ اس قیام نے اموی خلافت کی شاخ سفیانی حکومت کو کمزور کیا اور اس کے زوال کے اسباب فراہم کیے، اور عالم اسلام اور عوامی قیام اور غور و فکر کے لیے راہ ہموار کی۔ واقعی حادثہ عاشورہ کے بعد ایک قیام عمل میں آیا، اور حقیقت میں ایک مدرسے کی قیام کی راہ ہموار ہوئی، جیسے مدرسے امام باقر و مدرسے امام صادق علیہ السلام وجود میں آیا کہ الہی معارف اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے پیش کیے جائیں۔ یہ سب حادثہ کربلا کے آثار و برکات میں ہیں، اور ضرورت ہے کہ ہم ان نتائج، آثار و برکات عقلی دلائل پر بیان کریں اور اس واقعے کو ہمیشہ زندہ رکھیں۔ واقعہ کربلا سے جذباتی، روحانی اور قلبی لگاؤ ایک اہم رشتہ اور لگاؤ ہے۔ اما قطعا یکی از دلائل و علتهای بقا و ماندگاری این حادثه همین بعد عاطفی است که باید به اون توجه کرد، و پیروان همه ادیان هم از این جهت این علاقمندی و عاطفه ورزی را به ماجرای کربلا دارند۔ کربلا کو زندہ رکھنا ایک محبت و جذبات کا لگاؤ ہے، لہٰذا اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بھی اس سلسلے میں بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، و اما بعد، السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم
علیک یا وارث موسی کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث هیچ زمانی برای حسین محدودیت ایجاد نمی کند. حسین متعلق به سال 61 هجری نیست، کل یوم عاشورا، چون حدیث حسین حدیث انسانیت است و تا انسان هست حسین هم هست. اب سوال یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کیوں سارے انبیاء کے وارث ہیں؟
اور اس کا ظاہر سا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ اس لیے کیونکہ امام حسین علیہ السلام انسانی فطرت کو زندہ کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کو قرآن مجید نے نفس مطمئنہ کہہ کے پکارا ہے، اور امام حسین علیہ السلام وہ ہیں کہ جو انسانی فطرت کو مجسم بنا کر جنہوں نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ کربلا صرف کربلا سے مخصوص ہے یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ دنیا کی ہر زمین کربلا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کسی زمانے کے ذریعے محدود نہیں ہیں، انہیں زمانے کی محتاج نہیں ہیں۔ وہ سن 61 ہجری میں صرف حسین نہیں تھے، بلکہ امام حسین علیہ السلام آج بھی ہیں۔ جب تک انسانیت باقی ہے تب تک حسینیت باقی رہے گی۔ حسین سفینه نجات انسانها در طول تاریخ است. حسین کشتی نجات است تا در این دریای طوفانی دنیا و دنیازدگی برای اینکه راه سعادت را و راه نجات را طی کنیم باید سوار این کشتی شویم. اگر کشتی نوح سبب بقای انسان شد، اگر کشتی نوح سبب شد که انسان بماند، حسین باعث شد نے انسان کو بچایا تھا تو حسین علیہ السلام کی کشتی نے انسانیت کو بچایا۔ هندوستان بگویم، از اون رادمرد هندوستان، اون برادری که دین و مرامی غیر از اسلام داشت اما مسیرش مسیر حسین بود. مرحوم گاندی اون جمله معروف و ماندگارش برای همه عزیزانی که اهل این مذهب و این مرامن الگو خواهد بود که من زیستن را و چگونه زیستن را، من مبارزه با دشمن را و ظلم ستیزی را از حسین ابن علی آموختم. مجھے اجازت دیں کہ میں ہندوستان کے بارے میں کہوں اور ہندوستان کی اس شخصیت کے بارے میں کہوں کہ جو آپ سب کے لیے محترم ہے۔ گاندھی جی نے امام حسین علیہ السلام کے متعلق، حالانکہ ان کا عقائد کے حساب سے کسی دوسری عقیدے سے تعلق رکھتے تھے، مگر انہوں نے یہ فرمایا اور عظیم الشان جملہ ہے ان کا کہ میں نے جینا اگر کسی سے سیکھا ہے تو وہ حسین سے سیکھا ہے۔ میں نے اگر ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہو کر اس کا مقابلہ کرنا اگر سیکھا ہے، ظلم کے مقابلے میں اگر ڈٹنا سیکھا ہے تو وہ حسین سے سیکھا ہے۔ حسین دشمن نواز بود، دشمن نواز. وقتی که سپاه هر با 1000 تا جنگجو میاد حسین را میخواد جلوش رو بگیرد، یاران حسین به حسین پیشنهاد میکنند بیاییم و این 1000 نفر رو از دم تیغ بگذرانیم. اما حسین میگوید من که برای کشتن انسان نیامدم، من برای احیای انسان آمدم و اگر یک هر احیا شود برای من حسین بس است، ولو اینکه من حسین سرم بر سر نیزه رود و اهل بیتم اسیر شوند. امام حسین علیہ السلام
اس شخصیت کا نام ہے جو اپنے دشمنوں سے بھی محبت کرتے تھے۔ جب حر کے ہزاروں لشکر نے آ کر امام حسین علیہ السلام کے قافلے کو روکا تھا تو امام حسین علیہ السلام کے سپاہیوں نے کہا تھا کہ مولا آئے اور ان 1000 لوگوں کے سر کاٹ کر انہیں یہاں سے بھگا دیتے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا میں انسانوں کے سر کاٹنے کے لیے نہیں بلکہ انسانوں کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اگر آج ایک حر بھی زندہ ہو جائے گا تو میرا مقصد کامیاب ہوگا۔ میں سر کو کٹانے کے لیے نہیں بلکہ سر بلند کرنے کے لیے آیا ہوں۔ در آن ورود به این ماهی هستیم که به شکل سمبولیک باید به یاد حسین باشیم وگرنه همه روز باید با حسین باشیم. ان شاء الله بتوانیم الگوی تمام نمای انسانیت که راه سعادت و کمال را به همه انسانها نشان داده است بتوانیم از این الگوی تمام نما پیروی کنیم و حسینی زندگی کنیم و حسینی بمیریم و امیدواریم که خدا حسینی زیستن را به ما بیاموزاند تا بتوانیم همچون حسین مسیر زندگی را ختم به خیر کنیم و همچون حسین راه شهادت و راه ایثار و از خودگذشتگی و دگردوستی و مثبت نگری و خانواده دوستی و سایر ساحت‌های تربیتی را در زندگی خودمان اعمال کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ہم اس مہینے کی طرف بڑھ رہے ہیں جس میں ہم امام حسین علیہ السلام کا غم مناتے ہیں۔ حالانکہ امام حسین علیہ السلام کے غم کو منانے کے لیے ہمیں کسی ایک مہینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئے ہم اس نمونہ عمل کو اپنے لیے بھی نمونہ عمل قرار دے۔ امام حسین علیہ السلام میں ہمیں زندگی میں جینا سکھایا ہے۔ امام حسین علیہ السلام میں ہمیں جینا سکھایا اور زندگی میں کس طرح انسان کو کامیاب ہونا ہے اس کا درس ہمیں امام حسین علیہ السلام نے دیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی تحریک میں ہمیں یہ بھی سکھایا کہ کس طرح اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملیں، کس طرح اپنے بچے کے ساتھ برتاؤ کریں، کس طرح اپنے دشمنوں کے ساتھ برتاؤ کریں۔ یعنی زندگی کا مکمل اگر کوئی نمونہ ہے تو وہ امام حسین علیہ السلام ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ ابھی آپ بہترین پیغام سماعت فرما رہے تھے۔ پھر ایک بار آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ سہ روزہ انٹرفیتھ کانفرنس تنظیم المکاتب کے زیر اہتمام جامعۃ المصطفیٰ العالمیہ کی شرکت کے ساتھ منعقد ہے۔ تنظیم المکاتب میں یکے بعد دیگرے علماء کرام اپنے خطابات سے آپ کو نواز رہے ہیں۔ درمیان میں شعراء کرام منظوم نذران عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ آئیے حضرات، میں نثر کی دنیا سے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے نظم کی دنیا میں لے کے چلتا ہوں اور ایک ایسے شاعر سے روبرو کراتا ہوں جو اپنے تحت کے کلام سے ایسا مسحور کر دیتا ہے سماعتوں کو اور ذہنوں کو کہ انسانوں کے ذہنوں میں کربلا کا تصور ابھر آتا ہے۔ میں 2 مصروں سے ان کا استقبال کرتا ہوں کہ یزید نام ہے دنیا کی کل نجاست کا، یزید نام ہے دنیا کی کل نجاست کا، طہارتوں حاضرین محفل السلام علیکم۔ بیٹھ جائیں اور جو حضرات پیچھے ہیں میں ان سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ برائے کرم آگے تشریف لے آئیں۔ خصوصاً طلباء کی بڑی ذمہ داری ہے کہ آگے کی کرسیاں خالی ہیں، اگر وہ آگے آ کے پر کر لیں تو ہمارے ناظم نشست کو، ناظم محفل کو اس طریقے کی پریشانی نہیں ہوگی کہ آپ کو بار بار آگے بلائیں۔ میں بڑا مشکور و ممنون ہوں خصوصاً تنظیم المکاتب کے ادارے کا اور اپنے بزرگ علی جناب صفی حیدر صاحب قبلہ کا کہ اس حقیر کو اس لائق سمجھتے ہیں، مجھے اس ادبی منچ پہ
बुलाते हैं। अभी नशिस्तें हुई, अगर 5 मिनट की इजाज़त दें तो सरकार, फिर इंशाअल्लाह मैं 10 मिनट के लिए शायरी 5 मिनट के लिए मैं चाहता हूँ अपने दिल के जज्बात आप सबके सामने रखें। मैं कल से देख रहा था, कल भी नशिस्त थी और आज भी नशिस्त हुई। आज अपने दिल के जज्बात हमारे उलमा इकराम ने, ख़ास करके तंज़ील मकातिब के इदारे ने सबके सामने रखे। मैं बग़ौर सुनता रहा। मैं कोई मुफ़क्किर नहीं हूँ, मैं कोई ख़तीब नहीं हूँ, मैं एक अदना सा छोटा सा शायर हूँ। और शहज़ादी का खुसूसन करम सकीना सलामुल्लाह अलैहा का कि आप जैसे पढ़े लिखों के दरमियान आ जाता हूँ उनकी मदद सराई के लिए। जब मैंने ये गुफ्तगू देखी तो एक बात मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि कल अहले बैत अलैहिस्सलाम भी आवाज़ देते थे कि तुम हमारी तरफ हाल जाओ। हम ये देखते हैं कि हमारे क़िबला सफ़ी हैदर साहब भी अपने घर के लिए नहीं बुलाते हैं कि आप आके मेरे घर की शान बढ़ा दें। इस्लाम की शान और शौकत बढ़ाने के लिए आलम इस्लाम के सारे उलमा इकराम को, सारे मुफक्किरीन को आवाज़ देते हैं, शोरा को आवाज़ देते हैं। कल भी मैं देखता था कि हक़ अकेले था और हक़ के दुश्मन कोई नसारा, नजरानी, अहले हुनूद, ईसाई नहीं थे। हक़ के दुश्मन वही थे जो पहलवे रसूल में बैठते थे। आज भी वही हो रहा है जो कल होता था। बस ये अपने दिल के जज्बात थे जो मैंने आपके सामने रकम किए। खुदा आप लोगों को इस अम्र बिन मारूफ का अज्र देगा। परवरदिगार आलम ने कहा है कि आप अपना काम करते रहिए, जो मान गया उसका सवाब, जो नहीं माना उसका भी सवाब, कि आपने उनको समझाने की कोशिश की। एक सलवात का सहारा देते हैं आप लोग मिलजुल के। आज मुबाहले की भी महफिलें पूरे हिंदुस्तान या दुनिया में हो रही हैं। गदीर की महीना चल रहा है, मुहर्रम का चाँद कुछ दिनों में नमूदार होने वाला है। मैं 4 मिसरों से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ कि जिनके दिलों पे अपना असर कर गई गदीर। हाथ उठा दीजिएगा, मैं समझ लूँगा आपकी दुआएं आ गई। कि जिनके दिलों पे अपना असर कर गई गदीर, चेहरों को उनके रश्क कमर कर गई गदीर, उतरा न जिनके हल्क से ऐलान मुस्तफ़ा, उनका गला दबा के सफ़र कर गई। ऐसे जिम्मेदारी निभाएंगे आखिरी सब तक के। मैं चाहता हूँ उनका गला दबा के सफ़र कर गई गदीर। 4 मिसरे और से करता हूँ, सुने कि नजरान की बस्ती में है कज़्ज़ाब जहाँ के, नजरान की बस्ती में है कज़्ज़ाब जहाँ के, इन लोगों से ईमान के सुल्तान लड़ेंगे। बच्चों, आप पे बड़ी जिम्मेदारी है। आप फर्श अज़ा, फर्श मसरत का मुस्तकबिल हैं। नजरान की बस्ती में है, नजरान की बस्ती में है कज़्ज़ाब जहाँ के, इन लोगों से ईमान के सुल्तान लड़ेंगे। ये कह के मदीने से चले 5 मोहम्मद, झूठों से फ़कत सच के निगहबान लड़ेंगे। ये कह के मदीने से चले 5 मोहम्मद, एक नारा हैदरी, गदीरी नारा लगा दोनों हाथों को बुलंद करके, एक नारा हैदरी। ये कह के मदीने से चले 5 मोहम्मद, झूठों से फ़कत सच के निगहबान लड़ेंगे। किसी के घर में है शहनाइयाँ गदीर के बाद। मैं चाहता हूँ कि गदीर के हवाले से भी इंशाअल्लाह जो हमारा मौजू है कि करबला सीना सिपर है मज़लूमों के लिए, 1400 साल से मज़लूमों की हिमायत में खड़ी है, ये मज़मून रखा गया। इंशाअल्लाह कुछ हवाले अशार करबला के हवाले से भी कि किसी के घर में है शहनाइयाँ गदीर के बाद, किसी के घर में है वीरानियाँ। थोड़ा सा बोल दें, थोड़ा सा बोल दें कि किसी के घर में है शहनाइयाँ गदीर के बाद, किसी के घर में है वीरानियाँ गदीर के बाद। दबी हुई थी जो सीने में एक मुद्दत से, वो शोला बन गई चिंगारियाँ गदीर के बाद, वो शोला बन गई चिंगारियाँ गदीर के बाद। ये और बात कि दुश्मन तो कत्ल करता रहा, ये और बात कि दुश्मन तो कत्ल करता रहा। बढ़ी है दीन की आबादियाँ, सलामत रहें, बढ़ी है दीन की आबादियाँ गदीर के बाद। ये बात सच है, असीराने करबला की कसम, मिली है दीन को आज़ादियाँ गदीर के बाद, मिली है दीन को आज़ादियाँ गदीर के बाद। मौलाइयों शेर सुनो, एजाज भाई, मिली है दीन को आज़ादियाँ
غدیر کے بعد مسلح دیکھ کے خاک شفا کو کہنے لگے مٹی ہماری بھی تنہائیاں غدیر کے بعد، مٹی ہماری بھی تنہائیاں۔ مسلح دیکھ کے خاک شفا کو کہنے لگے، استقبال کی جگہ اس سلسلے کے آخری شعر کا، مسلح دیکھ کے خاک شفا کو کہنے لگے مٹی ہماری بھی تنہائیاں غدیر کے بعد۔ مولائیوں آخری صف تک عزیز اتنی ہے ہم کو حسین کی مجلس، ہم اس کی کرتے ہیں تیاریاں غدیر کے بعد۔ یہ عالم اسلام کو تنزیل المکاتب کی جانب سے پیغام دیا جا رہا ہے کہ استقبال ازاں کا یہاں سے ڈائس لگایا گیا، محرم کا چاند نمودار ہونے والا ہے۔ کربلا کے ٹائٹل کے حوالے سے اہل لکھنؤ کی جانب سے پورے ہندوستان کے اندر مولا کا پرچم لہرایا جائے گا انشاءاللہ چند دنوں کے بعد۔ میں ایک مطلع اور 2-3 شعر سننے، سرسی کا مصرع ہوا تھا، عرض کرتا ہوں کہ سجدہ خدا کا پھولا پھلا کربلا کے بعد، عنوان کے حوالے سے کہ سجدہ خدا کا پھولا پھلا کربلا کے بعد، کعبے کو بھی ملی ہے بقا کربلا کے بعد، کعبے کو بھی ملی ہے بقا کربلا کے بعد، ہر آدمی کو حق یہ ملا کربلا کے بعد، عزت کی موت مرنے لگا کربلا کے بعد۔ ارے عزاداران حسین ابن علی، سجدہ خدا کا پھولا پھلا کربلا کے بعد، کعبے کو بھی ملی ہے بقا کربلا کے بعد، کعبے کو بھی ملی ہے بقا کربلا کے بعد، کعبے کو بھی ملی ہے بقا کربلا کے بعد، ہر آدمی کو حق یہ ملا کربلا کے بعد، عزت کی موت مرنے لگا کربلا کے بعد، دریا بنا جو عشق ازا کربلا کے بعد، اس میں یزید ڈوب گیا کربلا کے بعد۔ اس میں یزید ڈوب گیا کربلا کے بعد۔ سلسلے 2-3 شعر اور سن لیں۔ اس میں یزید ڈوب گیا کربلا کے بعد، اس میں یزید ڈوب گیا کربلا کے بعد، جو لوگ، یہی پیغام دے رہی ہے تنظیم، جو لوگ بھول بیٹھے ہیں تہذیب کربلا، مختار دیں گے ان کو سزا کربلا کے بعد۔ جو لوگ بھول بیٹھے ہیں تہذیب کربلا، مختار دیں گے ان کو سزا کربلا کے بعد۔ خیمے میں جو بجھایا تھا شبیر نے چراغ، ہر گھر میں اس کا نور ملا۔ خیمے میں جو بجھایا تھا شبیر نے چراغ، ہر گھر میں اس کا نور ملا۔ کربلا کے بعد الفاظ احترام کی اوڑھے رہے ردا، زینب کا جب بھی نوحہ لکھا کربلا کے بعد، زینب کا جب بھی نوحہ لکھا کربلا کے بعد، عابد کے ایک خطبے نے ظالم یزید کا سارا سکون چھین لیا کربلا کے بعد۔ وہ بیڑیوں کی آڑ میں، وہ بیڑیوں کی آڑ میں عابد کے پاؤں پر آخر ستم کو جھکنا پڑا کربلا کے بعد۔ وہ بیڑیوں کی آڑ میں عابد کے پاؤں پر آخر ستم کو جھکنا پڑا۔ مولائیوں، یہ تنظیم المکاتب کے ڈائش سے تاج کانپوری کا آخری شعر سنیے اس وقت۔ اس کے بعد انشاءاللہ مطلب 2-3 شعر اگر اجازت دیں تو آپ پڑھیں اس سلسلے کا۔ خیمے میں جو بجھایا تھا شبیر نے چراغ، ہر گھر میں اس کا نور ملا کربلا کے بعد۔ اے تاج شے کی جیت کا اعلان ہو گیا، عباس کا علم جو اٹھا کربلا کے بعد۔ اے تاج شے کی جیت کا اعلان ہو گیا، عباس کا علم جو اٹھا
کربلا کے بعد اور آخری میں ایک مطلع 4-5 شعر سن لیں، میں اپنی جگہ لے لیتا ہوں. ایک مصرع ہوا تھا کہ آباد فاطمہ ہے زمانے کے بعد بھی. کربلا سینہ سپر ہے مظلوموں کے لیے، مظلوموں کی حمایت میں آج 1400 سال سے کھڑی. کچھ اشعار میں چاہتا ہوں آپ کی عادلانہ سماعتوں کے حوالے کر دوں اس سلسلے کے آخری میں. اس سلوات کا سہارا دیتے ہیں آپ لوگ. آباد فاطمہ ہے زمانے کے بعد بھی. عرض کرتا ہوں کہ جھونکے ہوا کے جسم پہ کھانے کے بعد بھی، جھونکے ہوا کے جسم پر کھانے کے بعد بھی روشن ہے کچھ چراغ بجھانے کے بعد بھی. مولائی سارا مجمع یہاں مولائی ہے. جھونکے ہوا کے جسم پہ کھانے کے بعد بھی روشن ہے کچھ چراغ بجھانے کے بعد بھی. حیرت ہے حج پہ عمرے پہ جانے کے بعد بھی دشمن علی کے سدھرے نہ آنے کے بعد بھی. یا علی حیرت ہے حج پہ عمرے پہ جانے کے بعد بھی دشمن علی کے سدھرے نہ آنے کے بعد بھی. آخری سب تک کے میں چاہتا ہوں شعر کا استقبال کریں. دشمن علی کے سدھرے نہ آنے کے بعد بھی، یہ آنے کے بعد سدھرے نہیں، انہیں کیا کیا حرکتیں کی بس سن لیں. دشمن علی کے سدھرے نہ آنے کے بعد بھی مردہ سمجھ رہے ہیں شہیدوں کو کچھ یزید نیزے پہ آیتوں کو سنانے کے بعد بھی. مردہ سمجھ رہے ہیں شہیدوں کو کچھ یزید نیزے پہ آیتوں کو سنانے کے بعد بھی. روئی ہے فوج شام کی رن میں چلا کے تیر، اصغر ہنسے ہیں تیر کو کھانے کے بعد بھی. اصغر ہنسے ہیں تیر کو کھانے کے بعد بھی عابد سے فوج شام کی آگے نہ جا سکی، لوہا بدن پہ اتنا پہنانے کے بعد. عابد سے فوج شام کی آگے نہ جا سکی، لوہا بدن پہ اتنا پہنانے کے بعد بھی ہندا کی نسل خطبہ زینب سے مٹ گئی. خطبہ ہندا کی نسل خطبہ زینب سے مٹ گئی. آباد فاطمہ ہے زمانے کے بعد بھی. جس شعر کو سنانا تھا وہ شعر آ گیا ہے. آباد فاطمہ ہے زمانے کے بعد بھی کچھ بہنیں جانے کس لیے پھرتی ہیں بے ردا، بے پردگی پہ اشک بہانے کے بعد بھی. کچھ بہنیں جانے کس لیے پھرتی ہیں بے ردا، بے پردگی پہ اشک بہانے کے بعد بھی ٹوٹی نہیں ہے مقصد شبیر کی کمر. لاشا جواں پسر کا اٹھانے کے بعد بھی. مولائیوں شعر سنو جو 3 دن سے تنزیل مکاتب کا ارادہ ہے قوم کے لیے. شعر کو سن لیں. روئی یہ فوج شام کی رن میں چلا کے تیر، اصغر ہنسے ہیں تیر کو کھانے کے بعد بھی. عابد سے فوج شام کی آگے نہ جا سکی، لوہا بدن پہ اتنا پہنانے کے بعد بھی تلقین ان کی قبر پر پڑھتا نہیں کوئی، جگتے نہیں جو لوگ جگانے کے بعد بھی. تلقین ان کی قبر پر پڑھتا نہیں کوئی، جگتے نہیں جو لوگ جگانے کے بعد بھی. جنت کے در میں جانے کی حسرت ہے شیخ کو، اما دروازہ بطول چلانے کے. دروازہ بطول جلانے آخری سلسلے کا شعر میں مقتے گا. جنت کے در میں جانے کی حسرت ہے شیخ کو، دروازہ بطول جلانے کے بعد بھی نظروں سے بولتے رہے سولی پہ یا علی، میسم زبان اپنی کٹانے کے بعد بھی.
नजरों से बोलते रहे सूली पे या अली, मक्ते के शेर पे जुड़ जाइएगा। मुझे मालूम है जुड़ जाएंगे। मैं चाह रहा हूँ जो लोग मोबाइल में लगे हुए हैं मेरा मक्ते का शेर सुन ले। जो लोग भी मोबाइल में लगे हुए मैं चाहता हूँ मक्ते का शेर सुन ले। मक्ते के शेर मौलाइयों सुनो। ये बज़्म सजाई गई करबला मजलूम की हिमायत और अमन व इंसाफ की आवाज़। शेर सुनिए जिनको आवाज़ दी गई सरजमीन लखनऊ पर। मैं पकड़ रहा आवाज़। शेर सुने मौलाइयों, आखिरी सिलसिले का आखिरी शेर, और मैं अपनी जगह पे। नजरों से बोलते रहे सूली पे या अली, मीसम ज़बान अपनी कटाने के बाद भी ऐ ताज रब से मांगना उसके लिए दुआ, महफिल में जो ना आए बुलाने के बाद भी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थे शायर अहले बैत जनाब ताज कानपुरी साहब। एक फ़क़रा मैं अपने भाइयों की खिदमत में अर्ज़ कर दूँ। ये वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, जज़ाकल्लाह ख़तीब या शायर का कद बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान मुबारक ये है, बोलो ताकि पहचाने जाओ। तो कम अज़ कम इतनी हौसला अफजाई तो करें कि आपका भी तारुफ़ होता रहे। आइए हज़रात, हमारे दरमियान श्री ज्ञानी गुरुदेव सिंह जी तशरीफ़ फरमा है, जो हेड ग्रंथी गुरुद्वारा आलमबाग लखनऊ के हैं। बहुत ज़्यादा खिदमात हैं इनकी सिख धर्म के अंदर। वो हमारे दरमियान तशरीफ़ ला रहे हैं इज़्ज़त माब श्री श्री ज्ञानी गुरु सुखदेव सिंह जी। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। आपने इतने बड़े इस कार्यक्रम में, जहाँ पर इमाम हुसैन और उनके परिवार वाले और उनके साथ जो 82 के करीबन लोग करबला के उस मैदान में अपना खून गिराकर इस्लाम धर्म की नींव को जिन्होंने मजबूत किया, आज उनकी याद में हम जुड़ बैठे। जैसे एक बिल्डिंग को बनाने के लिए नींव मजबूत रखनी पड़ती है ना, इसी तरह किसी कौम को मजबूत बनाने के लिए उसकी नींव में अपना खून और हड्डियां दान करनी पड़ती हैं। जब मैं इस्लाम को और सिख धर्म को थोड़ा सा पढ़कर या कंपेयर करके देखता हूँ, गुरु नानक देव महाराज जी का एक शब्द आता है। गुरु जी कहते हैं, जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै। मैं अर्थ बता दूँ आपको। अगर तुझे अपने नबी अपने गुरु के साथ प्रेम खेलने की चाहत है, उसके बताए हुए रास्ते पर चलने की चाहत है, तो मेरे इस स्कूल में, प्रेम के विद्यालय में, इश्क के विद्यालय में अगर कोई फीस है तो वो तेरा सर होगा। पहले सर तरीके रख के ऊपर आ, फिर मेरे इस विद्यालय में तुम आके अपना दाखला लेना। जो सर देगा वही मेरा सिख होगा, वही मेरा शिष्य होएगा, वही इस धर्म को, इस कौम को आगे बढ़ाएगा। इमाम हुसैन जी ने अपना सिर दिया। भले ही ये शब्द गुरु नानक देव महाराज जी कह रहे ने, सिर हमारी कौम ने भी बहुत दिए हैं। हमारा जो हरमंदिर साहिब है, एक एक ईंट पे 100 सिखों का खून गिरा हुआ है। एक एक ईंट के नीचे 100 सिख दबे हुए हैं। सो भले ही ये शब्द गुरु नानक देव महाराज जी ने कहे हैं, पर अपने नबी के प्रेम में इस्लाम को जिंदा रखने के लिए, सच को जिंदा रखने के लिए इमाम हुसैन जी ने अपना सिर कटवा दिया, अपना सिर उनकी झोली में डाल दिया। आज उनकी याद में हम यहाँ पर मिलजुल कर बैठे हैं।
تو یہ ہماری آپ کی سانس ابھی اسی وقت کی نہیں ہے جب ہمارا مذہب شروع ہوا۔ گرو نانک دیو مہاراج جی جب پرچار پھیروں کے لیے پرچارک دوروں میں اس دیش کے باہر جب بھی جاتے ہیں تو اپنا ساتھی کس کو چنتے ہیں؟ مسلمان بھائی مردانہ جی کو۔ مردانہ جی رباب بجاتے تھے اور گرو نانک دیو مہاراج جی کے اندر سے وہ روحانیت، وہ وانی، وہ اللہ، وہ واحد گرو کا کلام نکلتا تھا جو لوگوں کو انسانیت سکھاتا تھا، لوگوں کو اچھے انسان اور دھرم میں پکے رہنے کے لیے اپدیش دیتا تھا۔ اور جیسے مکہ اور مدینہ آپ کے لیے ایک خاص آپ کے ہردے میں اس کے پرتی جگہ ہے، ایسے ہمارا مکہ حرمندر صاحب ہے، پر ہمارے مکے کی نیو رکھنے والا کون ہے؟ مسلمان سائیں میاں میر جی۔ سائیں میاں میر جی نے ہمارے مکے کی نیو گرو ارجن دیو مہاراج جی نے ان سے رکھوائی تھی۔ اور پیر بدھو شاہ جی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا۔ پیر بدھو شاہ جی جب پہاڑی راجے اور کچھ مغل مل کر کے گرو گوبند سنگھ مہاراج جی کے اوپر پہلا زندگی کا حملہ کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، جو پہلا پہاڑی راجاؤں سے جو یدھ ہوتا ہے، اس میں اپنے 300 مرید اپنے 2 پتر شہید کرواتے ہیں سائیں میاں میر جی، پیر بدھو شاہ جی، معاف کرنا پیر بدھو شاہ جی۔ اور گنی خاں اور نبی خاں گرو گوبند سنگھ مہاراج جی کو اچ کا پیر بنا کر بڑی سیفٹی سے دشمنوں کے اندر سے نکال کر کے اپنے گھر لے کے جاتے ہیں۔ یہ ہماری سانجھ ہے۔ گرمکھو آج ہم اس جگہ پر ان مہان شہیدوں کے، جس شہید شبد بھی جو آپ کے اسلام سے آیا ہوا شبد ہے، اس شبد کو ہر ایک قوم یوز کرتی ہے، اس شبد کو ہندو بھائی بھی یوز کرتے ہیں، عیسائی لوگ بھی یوز کرتے ہیں۔ یہ شبد کیول اسلام سے لیا گیا ہے، قرآن میں یہ شبد نہیں ہے، یہ حدیثوں سے شبد لیا گیا ہے۔ اور یہ شبد پہلی بار بھارت میں اسلام کے دوارا اگر کسی دھرم گرنتھ میں یوز کیا گیا ہے تو وہ گرو گرنتھ صاحب مہاراج جی میں 2 بار یوز کیا گیا ہے۔ پیر، پیغمبر، سالک، صادق، شودے اور شہید۔ شہید کا ارتھ ہوتا ہے کہ گواہی دینے والا، سچ کے لیے مر مٹنے والا، دھرم کے اوپر قربان ہونے والا، وہ شہید کہلاتا ہے۔ آج تک جتنی بھی لڑائیاں ہوئی ہیں سارے ورلڈ میں، ان کے 3 ہی کارن ہوئے ہیں: جر، جورو اور زمین۔ دھن کے لیے، استری کے لیے اور زمین کے لیے۔ جب میں اپنی 18 جنگوں کو پڑھتا ہوں، ہمارے گرو گوبند سنگھ جی نے 14 جنگیں اور 6ویں پادشاہ جی نے 4 جنگیں، کل 18 جنگیں گرو گوبند سنگھ جی نے لڑی ہیں۔ اور جب میں کربلا کی جنگ کو پڑھتا ہوں، سیم، اس میں نہ استری کے لیے جنگ لڑی گئی، نہ دھن کے لیے جنگ لڑی گئی، نہ زمین کے لیے جنگ لڑی گئی، جنگ لڑی گئی تو دھرم کے لیے اور اپنے نبی کے لیے جنگ لڑی گئی۔ ہاں جی، جب سے یہ ورلڈ بنا ہے، یہ جو سارا سنسار بنا ہے، سنسار میں 2 چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہی ہیں: سچ اور جھوٹ، اس کا مقابلہ ہوتا رہا ہے، نیکی اور بدی، اس کا مقابلہ ہوتا رہا ہے۔ اب یہ مت سوچئے کہ آپ ہمارے دل میں بھی ہے، آپ کے دل میں بھی سچ ہی ہو، سچ کا ہی بول بالا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسے جنم ہے ویسے مرن بھی ہے، جیسے دن ہے ویسے رات بھی ہے، جیسے سکھ ہے ویسے دکھ بھی ہے۔ ہم سب کو ان دونوں کے بیچ میں سے چلنا پڑتا ہے۔ سچ بھی پرماتما نے پیدا کیا ہے، اس اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے،
اور جھوٹ کی پیروی کرنے والے، سچ کو دبانے والے بھی اسی کی اس قدرت میں پیدا ہوئے ہیں، جن کو ہم شیطان کہتے ہیں۔ سچ کی خلافت کرنے والا، دھرم کی خلافت کرنے والا شیطان کہلاتا ہے۔ شیطان کیسے بنتا ہے؟ اللہ تو سب کو بندہ اور انسان بنا کے بھیجتا ہے نا اس سنسار میں۔ دوسری بات، اللہ شبد اتنا پیارا ہے، شری گرو گرنتھ صاحب جی میں 251 بار اللہ شبد آیا ہے۔ آج جو لوگ اللہ شبد سے نفرت کرتے ہیں ان کو دھرم کا بالکل علم نہیں ہے، بالکل گیان نہیں ہے۔ کبیر صاحب جی کی بانی شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج جی میں ہیں، ہندو پروار میں وہ پیدا ہو کر کہتے ہیں اول اللہ نور اپایا قدرت کے سب بندے، ایک نور تے سب جگ اپجیا کون بھلے کو مندے۔ بھی ایک پرماتما، ایک اللہ کے نور سے یہ ساری خلقت پیدا ہوئی ہے، یہ سارا سنسار بنا ہے۔ اس کو ہم واحگرو کہتے ہیں، اس کو کوئی گاڈ کہتا ہے، اس کو کوئی خدا کہتا ہے، اس کو کوئی اللہ کہتا ہے۔ اللہ کا ارتھ، واحگرو کا ارتھ ہے وہ ادرشٹ شکتی جو سب کو پیدا کرنے والی ہے، پر وہ اس کو کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو بنانے والا ہے، پر ہماری کوئی اوقات نہیں کہ اللہ کی ہم تصویر بھی بنا سکیں، کیونکہ گرو گرنتھ صاحب مہاراج جی کہتے ہیں تھاپیا نہ جائے کیتا نہ ہوئے آپے آپ نرنجن۔ نرنجن کا ارتھ ہے مایا کی کالک سے رہت، وہ پرماتما، وہ خدا، وہ اللہ، اس کو نہ کوئی بنا سکتا ہے، نہ کوئی اس کو اس کی تصویر کوئی بنا سکتا ہے۔ وہ ہم سب کو بنانے والا، ہماری کیا اوقات اس کو بنانے کی؟ نہ ہی اس کا کوئی ماتا پتا ہے۔ سنکٹ نہیں پرے جون نہیں آوے نام نرنجن جاکو رے، کبیر کو سوامی ایسو ٹھاکر جا کے مائی نہ باپو ہوئے۔ وہ ہمارا ماں باپ ہو سکتا ہے، اس کا کوئی ماں باپ نہیں ہے۔ سو اللہ، ہم گرو گرنتھ صاحب مہاراج جی کے بیچ میں کئی بار اس کو پڑھتے ہیں۔ اس کا ارتھ ہے ادرش شکتی جو سب کو پیدا کرنے والی ہے، جو سارے سنسار کو چلا رہی ہے، جس کی وکالت محمد صاحب جی کرتے ہیں۔ جتنے بھی محمد صاحب جی کی وہ قرآن ہے، شریف ہے، سب اللہ کا ہی گنگان کیا گیا ہے۔ اور دوسری بات، یہ جو کربلا کی لڑائی ہے، میں بات کر رہا تھا شیطان کی۔ شیطان کیسے بنتا ہے؟ شیطان بننے کا کارن ہے کام، کرودھ، ہنکار، پھرے دیوانیاں، بن پورے گردیو پھرے شیطانیاں۔ کہ جس انسان کے اندر کام ہیوی ہو جاتا ہے، کرودھ ہیوی ہو جاتا ہے، لوبھ موہ ہنکار ہیوی ہو جاتا ہے، پر اپنے مرشد کی، اپنے گرو کی وہ بات نہیں سنتا جو اس کو، اس کے جیون کو برباد کرنے والے، شیطان بنانے والے ان شیطانی طاقتوں سے ہٹا سکے، اس کی بات نہیں سنتا، وہ شیطان بن جاتا ہے۔ یزید کون ہے؟ ایک شیطان ہے۔ اس کو نہ تو آپ انسان کہہ سکتے ہیں، نہ کسی کے مذہب کا کہہ سکتے ہیں۔ جو آدمی بریائی کے راستے پر چل رہا ہے وہ انسان نہیں ہوتا، وہ چاہے سکھ دھرم میں ہو، چاہے وہ ہندو دھرم میں ہو، چاہے جینیوں بودھیوں میں ہو۔ آج کسی دھرم میں کوئی انسان برا کام کرتا ہے، ہم پوری کمیونٹی کو بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم پوری قوم کو گالی دینے شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں بھائی، برے کام کرنے والا برا ہے، اس کا کوئی دھرم نہیں۔ اگر دھرم ہوتا تو وہ برے کام کرتا ہی نہیں۔ برے کام کرنے والے کا کوئی دھرم نہیں ہوتا۔ یزید کون تھا؟ وہ شیطان تھا۔ وہ جھکانا چاہتا تھا امام حسین جی کو، میری بیعت مانے، میری این مانے، میرے ادھین چلے، پر امام حسین نے کہا نہیں، ہم نہ آپ کی بیعت مانیں گے، نہ آپ کے ادھین۔ آپ کو خارج کیا گیا ہے پورے اسلام سے، ہم کیوں آپ کی این مانیں؟ اسی لیے اس نے ان کے ساتھ جو 82 لوگ تھے ان کو 10 دن تک پرتاڑت کیا۔ 3 دن تک لگاتار امام حسین تلوار چلاتے رہے، پر یہ 22,000 کی فوج، ایک طرف 82 لوگ
ایک طرف 22,000 کوئی مقابلہ نہیں ہے. پر میں یہ کہہ دوں کہ جس کے پاس سچ ہوتا ہے، جس کے پاس دھرم کی طاقت ہوتی ہے، جس کے پاس محمد صاحب جی کا دیا ہوا روحانیت کا گیان اور آتمک بل ہوتا ہے، وہ چاہے ایک ہو وہ ہزاروں کو بھی جیت لے گا. اورنگزیب نے کہا تھا گرو گوبند سنگھ مہاراج جی کو جب 10 لاکھ کی فوج ان کو مارنے کے لیے چمکور کی گڑھی کے آس پاس اکٹھی ہو گئی تھی، گرو گوبند سنگھ مہاراج جی کیول 40 سکھ تھے ان کے پاس اور 2 صاحبزادے سے ان کے. اورنگزیب پہاڑی راجوں کی ساری فوج کل ملا کے 10 لاکھ کی فوج بنتی تھی. تو اس نے ایک اپنا ایلچی بھیجا، اس نے کہا کہ جا کے دیکھ ان کے پاس کتنے بندے ہیں، لڑنے کے لیے ہتھیار کتنے ان کے پاس. وہ گیا، اس نے دیکھا 40 آدمی ہیں، ہتھیار بھی اتنے ان کے پاس نہیں ہے، تو کتنے دن کو یہ بھوکے جو کیا لڑیں گے ہمارے سے. اورنگزیب کے پاس آ کر کے اس نے ساری وہ وزیر خان کے پاس ساری رپورٹ دی، پہاڑی راجاؤں کو ساری رپورٹ دی. وہ 40 ہیں کل گنتی کی، اس میں بھی 2 اس کے پتر ہیں. اور پھر چٹھی دوبارہ لکھ کے بھیجی، ایلچی کو بھیجا کہ تم کس بل کے آسرے سے ہمارے ساتھ تم یہ یدھ کرو گے، مارے جاؤ گے، نہیں جیت پاؤ گے تم. 40 کی گنتی ہے تمہاری، جس گڑی میں تم ٹھہرے ہو ایک ایک مٹھی مٹی کی اٹھائیں تو تم دب جاؤ گے، مر جاؤ گے. تمہارے پاس کون سا بل ہے، کس بل کے آسرے سے تم یہ ینگ ہمارے ساتھ کر رہے ہو، ہار جاؤ گے، آتم سمرپن کر دیجئے. گرو گوبند سنگھ مہاراج جی نے کہا وزیر خان کو، اورنگزیب کو، پہاڑی راجاؤں کو، تمہارے پاس 10 لاکھ فوج ہے، مانتا ہوں. تمہارے پاس بڑھیا سے بڑھیا جرنیل، فوجدار، لڑاکے لوگ ہیں، تمہارے پاس بڑھیا سے بڑھیا جنگی ہتھیار ہیں، تمہارے حوصلے بلند ہیں. پر یاد رکھنا، تم دھرم کو مٹانے کے لیے یدھ کر رہے ہو میرے ساتھ، میں دھرم کو زندہ رکھنے کے لیے یہاں 40 سکھوں کے ساتھ کھڑا ہوں تمہارے ساتھ. تم یہاں پر سچ کو مٹانا چاہتے ہو اور میں سچ کو زندہ رکھنے کے لیے چاہے میرے 2 پتر اور 40 سکھ قربان کیوں نہ ہو جائیں، میں 40 کے 40 قربان کر دوں گا. تیرے پاس بھلے ہی 10 لاکھ فوج ہے، لڑاکے ہیں، ہتھیار ہے، پر تیرے پاس خدا نہیں ہے، خدا میرے پاس ہے. میرے پاس دھرم کی طاقت ہے، تیرے پاس دھرم کی طاقت نہیں ہے. 82 لوگ تھے. پتہ کیسے مارا؟ میں نے تھوڑا سا پڑھا، امام حسین جی کو کیسے مارا ان شیطانوں نے. دیکھو قرآن کے پرتی، محمد صاحب جی کے پرتی اور نماز کے پرتی پیار دیکھو ان کا، پریم دیکھو ان کا. شام، تیسرا دن شام کا ہو چکا ہے، وقت نماز کا ہوا. کہا یزید کی فوج کو، فوجدار کو، مجھے اور میرے ساتھیوں کو نماز پڑھنے کے لیے سما دیا جائے. جہاں پر خون گر رہا ہے، لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، امام حسین کہہ رہے ہیں مجھے نماز ادا کرنے کے لیے وقت دیا جائے. ان کم وقتوں نے وقت تو دے دیا، پر انہوں نے اندر ہی اندر بھی اب تو موقع ہے، جب تک جیل لڑتا رہے گا ہم اس کو ہرا نہیں پائیں گے، کیونکہ محمد صاحب جی اس کے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہم ہرا نہیں پائیں گے. یہ نماز کرنے لگا ہے، جب جھک کے نماز کر رہے تھے ظالموں نے تلوار سے ان کا سر دھڑ سے الگ کر دیا. آج ہم نماز ادا کرتے ہیں، میرے نوجوان بچے بھائی 5 وقت کی نماز اس پہ پیرا دیتے ہیں، جو پیرا دیتے ہیں وہ تو محمد صاحب کا پیار حاصل کرتے ہیں. پر ہمارے گرو گرنتھ صاحب مہاراج جی میں بابا فرید جی نے کیا لکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں فریدا بے نواجا کتیا اے نہ بھلی ریت کبھی چل نہ آیا پنجے وقت مسجد. کہنے لگے وہ آدمی کتے کے سامان ہے جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا اور مسجد میں نہیں جاتا. معاف کرنا جی بانی ہے، کسی کو برا لگ سکتا ہے. جی بابا فرید جی کی بانی ہے، شیخ فرید جی کی بانی. ایک فرید جی کا آج انسان اپنے دھرم، اپنے مذہب کے گرنتھ اور اس کی وچار دھارا کو چھوڑ کر کبھی کہاں بھاگ رہا ہے، کبھی کہاں بھاگ رہا ہے. سکھ بھی بھاگ رہے ہیں.
पता बाबा फरीद जी सबको उपदेश देते हैं अपने ऊपर झुकाकर। वो क्या कहते हैं, फरीदा बार पराए बैसना साईं मुझे ना दे। कहते ए अल्लाह ताला, ये खुदा, हे मेरे मालिक, मुझे पराए दरवाजे पे मत जाने देना। बार पराए बैसना साईं मुझे ना दे, जे तू एवें रख सी जियो शरीरों ले। अगर तेरी रजा मैं किसी दूसरे के दरवाजे पर जाकर खैर मांगू, मदद मांगू, मेरे को जिंदा मत रखना, मेरी जिंद निकाल लेना। मर जाऊंगा, किसी दूसरे के दरवाजे पे नहीं जाऊंगा। मांगूंगा तो मोहम्मद साहब से मांगूंगा, मांगूंगा तो अल्लाह ताला से मांगूंगा। सो अगर आप इस शहादत को याद रखेंगे तो इस्लाम जिंदा रहेगा, क्योंकि जिंदा होता है इस्लाम हर करबला के बाद। एक और शेर कह दूं, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, हयात तो हयात वो मौत भी हयात है। हयात का अर्थ आप समझते हो कि हयात का अर्थ है जिंदगी। शहीद जो होता है अपनी कौम के लिए, वो अपनी ज़िंदगी तो दे देता है पर कौम की ज़िंदगी बना जाता है। वो मरता नहीं है, वो मिटता नहीं है, वो सदीवी तौर पर जब तक जगत रहेगा, संसार रहेगा, वो इस संसार में जिंदा रहेगा। आज भी इमाम हुसैन हमारे बीच में यादों में बसे हुए हैं और रहती दुनिया तक बसे रहेंगे, वो जिंदा रहेंगे। सो जितनी मैंने तैयारी की थी मैं उतना ही आप जी के सन्मुख कुछ विचार पेश कर सका हूँ। ज़्यादा नॉलेज, पहली बार आपके मंच में मैं आया हूँ। हमारी आपकी सांस शुरू से है, क्योंकि धर्म कोई भी नहीं, धर्म जोड़ता है, धर्म जुदा नहीं करता, धर्म आपस में जोड़ता है। गुरु नानक देव महाराज जी ने काजी को भी उपदेश दिया, जब उनसे मशवरा हुआ ना, हाँ, जब उनसे मशवरा हुआ तो नमाज के बारे में गुरु नानक देव महाराज जी कहते ने, आओ 5 नमाजों का अर्थ आपको समझा दूँ। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते हैं, 5 नमाजां 5 वक्त पंजे पंजा नाव। काजी जी, मुसलमान भाई, आप लोग 5 वक्त में 5 नमाजें पढ़ते हैं। पहली नमाज अदा करके पता क्या करना चाहिए? पहला सच, सच को जानना चाहिए, सच के लिए मर मिटना चाहिए, सच के लिए कुर्बान हो जाना चाहिए। पहली सच, 5 नमाजां 5 वक्त पंजे पंजा नाव। पहला सच, हलाल दोए। हलाल का अर्थ होता है हक हलाल, मेहनत की सच्ची कमाई जिसमें किसी का हक ना मारा हो। दूसरी नमाज तुम्हें हक की कमाई करने का आदेश देती है। पहला सच, हलाल दोए। तीजा, खैर खुदाए। तीसरी नमाज पढ़ के सारे संसार का भला मांग, मुसलमान का भी भला मांग, सारे संसार, सारे जीवों का भला मांग। तीजा, खैर खुदाए। चौथी, नियत सराथ कर। चौथी नमाज अदा कर, अपने अंदर अपनी नीयत को पाक और पवित्र कर दे, इतना पवित्र कर दे कि मोहम्मद साहब तेरे को अपने सीने से लगा ले। 5 नमाजां 5 वक्त पंजे पंजा नाव। पहली सच, हलाल दोए। तीजा, खैर खुदाए। चौथी, नियत रास कर। 5वीं सिफत सुनाए। 5वीं सिफत नमाज कर, केवल अल्लाह को याद कर। 4 तो मांग ली तूने, वो भी अपने जीवन और संसार के लिए। 5वीं नमाज में तू केवल अल्लाह ताला को याद कर, अल्लाह को याद कर। कर्मी कलमा आँख कहता मुसलमान सदाए। फिर कलमा पढ़, अपने आचरण को अच्छा और पाक पवित्र रख, तू सच्चा मुसलमान कहलाएगा। सो इतनी जे मेरी तकरीर यहीं पर समाप्त करता हूँ। हम उस दिन आए थे क्योंकि अकाल तख्त साहब जी के जथेदार को न्योता दिया गया था। उन्होंने कहा जी अगर मैं ना पहुँच सकूँ, आप दोनों, वैसे जी प्रचारक हैं SPGC के, तो आप दोनों चले जाना। और वो हम तो वैसे यहाँ पर ब्यौरा लेने आए थे। निहाल जी ने कहा भी आप भी कुछ बोलेंगे। हमने कहा हमको कुछ इतनी नॉलेज तो है नहीं, पर बानी के आधार से बोलेंगे। तो मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। और सफ़ी हैदर जी, तजीमुल मकातिब के जो सेक्रेटरी हैं, जो सामने बैठे हैं, बहुत बड़ा इनका ये योगदान है। इसको इस
تجیم المکاتب کو چلانے کا، یہ یہاں پر جیسے ایجوکیشن دیتے ہیں اور ساتھ میں دھرم کی شکھا بھی دیتے ہیں۔ ایجوکیٹر لے کر ہم نے اپنی قوم کا بھلا کرنا ہے، اپنی جو اپنی کرتکار ہے اس کے لیے ایجوکیٹڈ ہونا ہے، ودیا شکشا اس میں مہارت حاصل کرنی ہے تاکہ ہم کو کسی نوکری پہ لگ سکے یا کوئی کمائی کر سکے، ہم کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے، اور دھرم کا گیان لے کر، قرآن کا گیان لے کے اچھے مسلمان بننا ہے۔ جو ہم نے اپنی کمائی میں کمایا ہے لوڑ بندوں اور غریبوں کو اس میں کچھ حصہ دے سکے، جس کو آپ زکوٰۃ کہتے ہیں۔ یہ ان کا مقصد ہے۔ آپ سب مل جل کے ان کا ساتھ دیجئے۔ جو بھی غلطی میرے سے ہوئی ہو بولنے سے آپ کھما کریے گا۔ السلام علیکم۔ واہ گرو جی کا خالصہ، واہ گرو جی کی فتح۔ واہ گرو جی کا خالصہ کا ارتھ ہے اس اللہ تعالیٰ کی جیت ہو، اور اس اللہ تعالیٰ کا یہ بنایا ہوا خالصہ ہے، ہم خالصے ہیں نا، واہ گرو کا بنائے ہوئے ہم بندے ہیں، اس کی ہی جیت ہو۔ جہاں پر بھی میری جیت ہوتی، میری جیت نہیں، اس کی جیت ہو، اس کا مطلب یہ ہے۔ بہترین میسج، بہترین پیغامات آپ تک منتقل ہو رہے تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ ابھی جو شری گیانی گرو دیو سنگھ نے اشارہ کیا کہ یہ تنظیم المکاتب کے سیکریٹری یعنی حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید صفی حیدر صاحب قبلہ موجود ہیں، کتنی تکالیف، کتنی بیماریاں، کتنی ذوف و نقاہت، اس کے باوجود بھی دور و دراز کا سفر ہے، خدمت دین ہے، جگہ جگہ تبلیغی دورہ ہے، کانفرنسیں ہیں۔ مقصد صرف اتنا ہے کہ کوئی علی والا بچہ جاہل نہ رہنے پائے، کوئی علی والا گھرانہ بھوکا نہ رہنے پائے، کوئی علی والی بچی بے پردہ نہ رہنے پائے۔ ابھی تک تنظیم المکاتب کا تعارف جو آپ کے ذہنوں میں تھا وہ یہ کہ وہ صرف مکاتب چلا رہا ہے، صرف چھوٹے چھوٹے مکاتب، لیکن نہیں عزیزان محترم، یہ خدمتیں اس سے بھی آگے بڑھ چکی ہیں۔ اب مکاتب تو ہیں ہی، اسی کے ساتھ آن لائن مکاتب ہیں جسے ای مکتب کا نام دیا گیا۔ امامیہ اسٹڈی سینٹر ہے یعنی مکتب پلس کوچنگ، یہ بھی ایک خدمت ہے۔ امامیہ ای شاپ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ڈاٹا کلیکشن ہے، تبلیغی دورے ہیں، فراہمی مبلغین ہے، ورکشاپ ہے، کانفرنسیں ہیں، تربیت مدرسین و معلمات ہے، کیلنڈر، ڈائری، میگزین، کتابچے، یہ ساری خدمات تحریری اور تقریری ہیں جو ادارے تنظیم المکاتب انجام دے رہا ہے۔ اور جگہ جگہ یہ سیمینار، یہ کانفرنسیں، یہ سب مقصد یہ ہے غدیر کا پیغام پہنچتا رہے، کربلا کا پیغام پہنچتا رہے، اور اسی لیے جگہ جگہ یہ سیمینار منعقد ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو روشناس کرایا جائے کہ دین کیا کہتا ہے، دین کا پیغام کیا کہتا ہے، دین کے پیشوا کیا کہتے ہیں۔ اور صرف دین ہی، اسلام ہی کے راہبر نہیں بلکہ انٹرفیتھ کانفرنس رکھنے کا مقصد یہ ہے ہر مذہب، ہر مکاتب فکر کے علماء، شعراء، خطبہ، دانشور یہاں آئیں، اور جب آئیں گے تو ہر ایک کے پیغامات آپ سماعت فرمائیں گے، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ لیکن ابھی گرو جی نے بڑی اچھی سی بات کہی تھی، آپ کچھ بھی کہیے، آپ وید کہیے، پران کہیے، گاڈ کہیے، فادر کہیے، اللہ کہیے، یعنی اگر سب کو ملایا جائے تو ایک ہی بنتا ہے جو اوپر والا ہے، جسے ہم خدا کہتے ہیں، جسے ہم ایشور کہتے ہیں، جس نے ساری دنیا کو خلق کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، اسی لیے ایسی کانفرنسوں کا انعقاد ہوتا ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم مولانا صفی حیدر صاحب، جگجیت سنگھ، شری جگجیت سنگھ جو پرچارک ہیں، اچھا میں ایک منٹ بیٹھ جائیں، شری جگجیت سنگھ جو پرچارک ہیں گولڈن ٹیمپل دربار سار امرتسر کے، وہ آپ کے درمیان ابھی ضرور آ جائیں گے، لیکن میں اس سے پہلے یہ چاہتا ہوں کہ
ایک بہترین شاعر آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ جو بہترین عالم بھی ہے اور بے نظیر شاعر بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب شاعری عالمانہ لباس اوڑھ کر آتی ہے تو اس وقت شاعری کا مزاج کیا ہوتا ہے، یہ آپ سماعت فرمائیں گے مولانا ذہین حیدر دلکش غازی پوری کی زبانی تشریف لا چکے ہیں۔ مولانا ذہین حیدر دلکش غازی پوری، ان کے استقبال کے لیے باواز بلند صلوات ارشاد فرما دو۔ حاضرین محترم السلام علیکم۔ سب سے پہلے کربلا کے حوالے سے ایک مطلع اور 3 شعر حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیے گا کہ وہ قوم ظلم سے آنکھیں ملانا جانتی ہے، وہ قوم ظلم سے آنکھیں ملانا جانتی ہے، جو غم میں شاہ کے آنسو بہانا جانتی ہے۔ وہ قوم ظلم سے آنکھیں ملانا جانتی ہے، وہ قوم، احتشام بھائی، وہ قوم ظلم سے آنکھیں ملانا جانتی ہے، جو غم میں شاہ کے آنسو بہانا جانتی ہے۔ ہنر یہ بخشا ہے بے شیر کے تبسم نے، غموں میں قوم میری مسکرانا جانتی ہے۔ ہنر یہ بخشا ہے بے شیر کے تبسم نے، ہنر یہ بخشا ہے بے شیر کے تبسم نے، غموں میں قوم میری مسکرانا جانتی ہے۔ بدن سے نکلی تو پھر کربلا ہی جائے گی، بدن سے نکلی تو پھر کربلا ہی جائے گی، ہماری روح بھی اپنا ٹھکانہ جانتی ہے۔ بدن سے نکلی تو پھر کربلا ہی جائے گی، بدن سے نکلی تو پھر کربلا ہی جائے گی۔ حضرت 4 مصرع اور پیش کرتا ہوں، اس کے بعد ایک 3-4 بند سناؤں گا، سماعت فرمائیے گا کہ زمین روتی ہے، مول صاحب حاضر کر رہا ہوں، زمین روتی ہے یہ آسمان روتا ہے، زمین روتی ہے یہ آسمان روتا ہے، غم حسین میں سارا جہان روتا ہے۔ زمین روتی ہے، 2 مصرع سنیے گا، زمین روتی ہے یہ آسمان روتا ہے، غم حسین میں سارا جہان روتا ہے، جہاں حسین کی مجلس بپا نہیں ہوتی، مکین روئے نہ روئے مکان روتا ہے۔ جہاں حسین کی مجلس بپا نہیں ہوتی، جہاں حسین کی مجلس بپا نہیں ہوتی، مکین روئے نہ روئے مکان روتا ہے۔ پھر 4 مصرع پیش کرتا ہوں، نہ لال لکھنا نہ ہی در بے بہا لکھنا، نہ لال لکھنا نہ ہی در بے بہا لکھنا، ہمارے اشکوں کو تسکین فاطمہ لکھنا۔ نہ لال لکھنا نہ لال لکھنا نہ ہی در بے بہا لکھنا، ہمارے اشکوں کو تسکین فاطمہ لکھنا، نہ جانے کیا تھا کہ آنکھیں میری چھلک اٹھی، سکھا رہا تھا میں بچوں کو کربلا لکھنا۔ نہ لال لکھنا نہ ہی در بے بہا لکھنا، ہمارے اشکوں کو تسکین فاطمہ لکھنا، نہ جانے کیا تھا کہ آنکھیں میری چھلک اٹھیں، سکھا رہا تھا میں بچوں کو کربلا لکھنا، سکھا رہا تھا۔ یہ آخری 4 مصرع پیش کرتا ہوں، کربلا کے حوالے سے سنیے گا۔ یہ نہر، جھیل، ایسا کوئی گرو جی ایسا کوئی لفظ نہیں ہے اس میں کہ جس سے آپ واقف نہ ہوں۔ یہ نہر، جھیل، سمندر، ندی، کنواں، تالاب، یہ نہر، جھیل، سمندر، ندی، کنواں، تالاب، انہی کے پاس تو تم پانی پینے جاؤ گے، یہ سب تو صدقہ ہیں کرب و بلا کے پیاسے کا، اسے جو چھوڑا تو پھر کس کو منہ دکھاؤ۔ یہ سب تو صدقہ ہے کرب و بلا کے پیاسے، یہ سب تو صدقہ ہے کرب و بلا کے پیاسے کا، اسے جو چھوڑا تو پھر کس کو منہ دکھاؤ گے، اسے جو چھوڑا تو پھر کس کو منہ دکھاؤ گے۔ سماعت فرمائیے گا، عنوان کانفرنس کا پڑھ لیجئے، دل میں نہ ہو کدورت ہے کربلا کا مقصد۔ مشکل نہیں مجھ صاحب، آپ لوگوں کی دعا، دل میں نہ ہو کدورت ہے کربلا کا مقصد، پیدا ہو آدمیت
دل میں نہ ہو قدورت ہے کربلا کا مقصد. دو مصرع حاضر کرتا ہوں. دل میں نہ ہو قدورت ہے کربلا کا مقصد, پیدا ہو آدمیت ہے کربلا کا مقصد. امن و اما ہو قائم پیغام ہے یہ اس کا. امن و اما ہو قائم پیغام ہے یہ اس کا. مظلوم کی حمایت ہے کربلا کا مقصد. امن و اما ہو قائم پیغام ہے یہ اس کا. مظلوم کی حمایت ہے کربلا کا مقصد. زیادہ نہیں 4-5 بند پڑھوں گا کربلا کے حوالے سے, سماعت فرمائیے گا. اے کربلا دلیل شرافت بنی ہے تو. سنیے, اے کربلا دلیل شرافت بنی ہے تو, انسانیت کے واسطے راحت بنی ہے تو. امیر بھائی, اے کربلا دلیل شرافت بنی ہے تو. یا علی مرد آباد. اللہ اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد. اے کربلا دلیل شرافت بنی ہے تو, انسانیت کے واسطے راحت بنی ہے تو. یہ بھی ہے سچ کے راز مشیت بنی ہے تو. یہ بھی ہے سچ کے راز مشیت بنی ہے تو. قرآن کائنات میں آیت بنی ہے تو. قرآن کائنات میں آیت بنی ہے تو. ہم سر نہیں ہے کوئی تیرا شجاعت میں, تجھ کو سلام کرتے ہیں سب کائنات میں. تجھ کو سلام کرتے ہیں سب کائنات میں. آدم نے تجھ کو چوما تو ادریس روئے ہیں, اشکوں سے منہ خلیل الہی نے دھوئے ہیں. منہ رکھ کے تیری خاک پہ شبیر سوئے ہیں, تو نے ستمگروں کے سفینے ڈبوئے ہیں. تو نے ستمگروں کے سفینے ڈبوئے ہیں. منہ رکھ کے تیری خاک پہ شبیر سوئے ہیں, تو نے ستمگروں کے سفینے ڈبوئے ہیں. باطل کی موت حق کے لیے کیمیا بنی, مٹی تیری زمین کی خاک شفا بنی. مٹی تیری زمین کی خاک شفا بنی. ابھی آپ نے گاندھی جی کا حوالہ دیا, سماعت فرمائیے گا. مٹی تیری زمین کی خاک شفا بنی. ہر دل میں تیری یاد ہے, ہر لب پہ تیرا نام. ہر دل میں تیری یاد ہے, ہر دل میں تیرا نام. پیغام زندگی ہے جہاں میں تیرا پیام. کرتی ہے روز تجھ کو زمین نجف سلام. کرتی ہے روز تجھ کو زمین نجف سلام. باقی ہے تیری ذات سے کعبے کا احترام. باقی ہے تیری ذات سے کعبے کا احترام. شبیر کو پسند خدا کو عزیز ہے, تجھ سے ہی آج باطل و حق کی تمیز ہے. تجھ سے ہی آج باطل و حق کی تمیز ہے. اب یہ بند حاضر کرتا ہوں, سماعت فرمائیے گا. گاندھی نے تیری خاک سے درس عمل لیا. گاندھی نے تیری ذات سے درس عمل لیا. ٹیگور نے پیالہ عرفان رب پیا. گاندھی نے تیری ذات سے عرفان رب لیا. دانی نے تیری ذات سے درس عمل لیا. ٹیگور نے پیالہ عرفان رب پیا. نہرو کو تو نے حق کا طرفدار کر دیا. نہرو کو تو نے حق کا طرفدار کر دیا. منڈیلا تیرے نام کو جپتے ہوئے جیا. منڈیلا تیرے نام کو جپتے ہوئے جیا. پیغام زندگی کا سناتی ہے تیری خاک, ذروں کو آفتاب بناتی ہے تیری خاک. ذروں کو آفتاب بناتی ہے تیری خاک. پیغام زندگی کا سناتی ہے تیری خاک, ذروں کو آفتاب بناتی ہے تیری خاک. ہوتا ہے جب کہیں بھی زمانے میں ظلم و جور, انسانیت بدلتا ہے انسانیت کے طور. لٹتی ہے فکر و فہم کی دولت بنا میں غور. لگتا ہے پھر سے آ گیا گمراہیوں کا دور. لگتا ہے پھر سے آ گیا گمراہیوں کا دور. ایسے میں تیری یاد سے دل شاد ہوتے ہیں. برباد جو مکان ہیں آباد ہوتے ہیں. برباد جو مکان ہیں تا آباد ہوتے ہیں. جنت نشان تیری زمین لاجواب ہے. سنیے گا, جنت نشان تیری زمین لاجواب ہے. معصوم جو نگاہیں ہیں تو ان کا خواب ہے. معصوم جو نگاہیں ہیں تو ان کا خواب ہے. تیرا محب زمانے میں عالی جناب ہے. مصرع سنیے گا. تیرا محب زمانے میں عالی جناب ہے, لیکن تیرے اردو کی تو مٹی خراب ہے. لیکن تیرے اردو کی تو مٹی خراب ہے. تجھ پر ازل سے رحمت پروردگار ہے. باطل کے حق میں آج بھی تو ذوالفقار ہے.
باطل کے حق میں آج بھی تو ذوالفقار ہے۔ اے کربلا دیار محبت ہے تیری ذات، اے کربلا دیار محبت ہے تیری خاک، اے کربلا زمین کی جنت ہے تیری خاک، اے کربلا رسول کی عظمت ہے تیری خاک، اے کربلا بطول کی دولت ہے تیری خاک، اے کربلا بطول کی دولت ہے تیری خاک۔ تجھ کو شرف دیا ہے شہ خاص و عام نے، چوما ہے تیری ذات کو، چوما ہے تیری خاک کو 12 امام، چوما ہے تیری خاک کو 12 امام نے۔ قلب بطول پاک کی دھڑکن ہے تیری ذات، تیری زمین وجہ بقائے تجلیات، تیری زمین وجہ بقائے تجلیات، تیرا وجود نازش صد رنگ کائنات، تیرا وجود نازش صد رنگ کائنات، تیرے ہی در سے ملتی ہے سب کو رہ نجات، تیرے ہی در سے ملتی ہے سب کو رہ نجات۔ کوثر نثار کیوں نہ ہو نہر فرات پر، قبضہ ہے اس کے پانی کا آب حیات پر، قبضہ ہے اس کے، قبضہ ہے اس کے پانی کا، قبضہ ہے اس کے پانی کا آب حیات پر۔ کیسے بیاں ہوں تیرے فضائل، بس آخری دوش بند، کیسے بیاں ہوں تیرے فضائل ہیں بے شمار، فردوس و خلد و باغ ارم تجھ پہ ہیں نثار، بخشا ہے تیری خاک نے سجدوں کو اعتبار، تجھ کو بھی ہے امام زمانہ کا انتظار، تجھ کو بھی ہے امام زمانہ کا انتظار۔ وہ آئیں گے تو مرتبہ تیرا بتائیں گے، تیری زمین پہ اپنی جبی کو جھکائیں گے، تیری زمین پہ اپنی جبی کو جھکائیں گے۔ آخری بند، ہونٹوں پہ سب کے آئے نہ کیوں نام اثر کا، انسانیت نواز ہے انعام اثر کا، قرآن بھی سناتا ہے پیغام اثر کا، وہ تیری خاک پاک وہ ہنگام اثر کا، وہ تیری خاک پاک وہ ہنگام اثر کا۔ فتح امام وقت کا اعلان کر دیا، سجدوں نے جس کے کفر کو بے جان کر دیا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہترین اشعار آپ سماعت فرما رہے تھے۔ شاعر اہل بیت علی جناب مولانا ذہین حیدر دلکش غازی پوری صاحب کی زبانی، واقعاً ایک ایک مصرع بڑا خوبصورت تھا۔ کربلا مظلوم کی حمایت، امن و انصاف کی سرمدی تحریک کے عنوان سے بہترین کلام آپ سماعت فرما رہے تھے۔ میں صرف 2 مصرے پڑھوں گا استقبال کے لیے شری جگت جیت سنگھ پرچارک گولڈن ٹیمپل دربار صاحب امرتسر کے لیے کہ یہ انی پر سر نہیں تیری انا کا تاج ہے، یہ انی پر سر نہیں تیری انا کا تاج ہے، کربلا تیرے نظام فکر کی معراج ہے، کربلا تیرے نظام فکر کی معراج ہے۔ آئیے حضرات، گزارش کر رہا ہوں شری جگجیت سنگھ پرچارک گولڈن ٹیمپل دربار صاحب امرتسر مقرر حضرات سے پھر ایک بار یہ گزارش کر رہا ہوں، اپنی گفتگو کو، اپنے بیانات کو 10 سے 12 منٹ کے اندر سمیٹیں۔ مؤدبانہ یہ گزارش ہے۔ مولانا نامدار عباس صاحب ادھر تشریف فرما ہے، گزارش ہے کہ ڈائس پہ تشریف لائیں۔ شاعر اہل بیت مولانا صابر علی عمرانی صاحب تشریف فرما ہے، ان سے یہ گزارش ہے کہ ڈائس پہ تشریف لائیں۔ ڈاکٹر میر ابراہیم صاحب بیٹھے ہوئے، ان سے گزارش ہے کہ ڈائس پہ تشریف لائیں۔ فی الحال روبرو ہیں آپ کے شری جگجیت سنگھ پرچارک گولڈن ٹیمپل دربار صاحب امرتسر۔ واحگuru جی کا خالصہ، واحگuru جی کی فتح جی۔ یوں تو لاکھوں سر جھکے سجدے میں، لیکن حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ منچ پر موجود بہت ہی سنمان یوگ ہستی اور آپ سبھی لوگوں کا میں دل سے دھنیواد دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس مقدس استھان پر، اس منچ پر بلانے کی بہت ہی کرپا کی ہے۔ منچ پر بہت ہی پڑھے لکھے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں میں سب سے کم عمر کا اس سمے آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں، کیونکہ سبھی نے تقریر کی ہے، عمر میں بہت بڑے ہیں، ہر ایک طرح کا علم آپ کو انہوں نے سمجھایا ہے۔ پر جو مجھے ایک کاغذ دیا گیا، اس پہ کچھ ہدایتیں بھی دی گئی ہیں کہ کچھ
اس طریقے سے بھی آپ بول سکتے ہیں کہ کربلا کی اہمیت اور ہماری ذمہ داریاں، کربلا اور مظلوم کی حمایت، کربلا کا پیغام اور بچوں کے نام۔ اگر اس کو ہم دیکھیں آج کے حساب سے تو بہت ساری ذمہ داریاں ہیں ہمارے اوپر جو ہم کربلا کے میدان سے سیکھ سکتے ہیں۔ حضرت حسین جی نے جو شہادت دیے وہ ایک ہمارے لیے مثال ہے کہ کس طریقے سے اس سنسار میں انسان کو اپنا جیون جینا ہے۔ آج اگر ہم کربلا کے میدان کو لے کر آج کے حساب سے دیکھتے ہیں تو جہاں بھی بدی ہوتی ہے، جہاں بھی لوگوں کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، جو اس کا مقابلہ کر رہا ہے وہ حسین کہیں نہیں گئے ہیں، ہمارے بیچ میں ہے۔ جو اس بدی کا مقابلہ کرتے ہیں سمجھو حسین اس کے اندر ہے۔ جب ہم کربلا کے میدان کو دیکھتے ہیں، ایک طرف یزید ہیں اور ایک طرف محمد حسین صاحب ہیں۔ اگر کوئی دور سے آدمی دیکھتا ہے، کسی الگ دھرم کا آدمی دیکھتا ہے جسے نالج نہیں ہے، وہ سمجھے گا کہ دونوں اسلام کو ماننے والے ہیں پر آپس میں لڑ رہے ہیں۔ کوئی دور سے دیکھے گا جسے علم نہیں ہے، وہ کہے گا دونوں اسلام کو ماننے والے ہیں پر آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں۔ پر ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ابھی بہت ہی بھائی صاحب گردیو سنگھ جی نے آپ کو بتایا ہے، ایک بدی ہوتی ہے اور ایک بدی کو دبانے والا کوئی فرشتہ بھی آتا ہے اس سنسار میں۔ ایک طرف وہ ہیں جو ایمان کو اپنے جیون کا آدھار مانتے ہیں، ایک وہ ہیں جنہوں نے صرف نام کا اسلام دھارن کیا۔ آج جو پیغام ہے کربلا کا پیغام جوانوں کے نام، یہ ایک ہیڈ لائن دی گئی ہے کہ کیا جوانوں کو پیغام ہے کربلا کے میدان کا، یہی پیغام ہے۔ کوئی سمجھے گا کہ دونوں اسلام کو ماننے والے آپس میں لڑ رہے ہیں، پر جب دیکھیں گے اتہاس کو پڑھیں گے تو سمجھ آئے گا ایک وہ ہیں جنہوں نے اسلام کے اوپر ایمان ٹکایا ہے، محمد صاحب کی دلیلوں کے اوپر، ان کے دیے ہوئے حکموں کے اوپر، ان کی سکھیاؤں کے اوپر ایمان ٹکایا ہے۔ ایک وہ ہیں جنہوں نے صرف نام کا اسلام دھارن کیا۔ یہاں میرے بھائی بیٹھے ہیں، چھوٹی عمر کے پڑھنے والے ہیں۔ آپ کو اگر کربلا کے میدان سے سیکھنا ہے تو یہ سیکھ سکتے ہیں کہ اسلام کو دھارن کرنا ہے تو صرف نام کا نہیں، ایمان ٹکانا پڑے گا۔ صرف اس اسلام میں نہیں، گرو گرنتھ صاحب میں جو سکھیا دی ہے گرو صاحبان نے کہ اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ پکا مسلمان بنے، اگر سکھ ہے تو پکا سکھ بنے، کوئی ہندو ہے تو پکا ہندو بنے، کوئی دوگلا نہ ہو اس میں۔ گرو صاحب جی نے گربانی میں اپدیش دیا، کہہ رہے مسلمان موم دل ہووے انتر کی مل، کہ جو اندر کی میل ہے وہ اس کو گوا دوے جو وہ مسلمان ہوتا ہے، جو بیر برود دوسروں سے ختم کر دے، جو ساری انسانیت کو ایک مانے، وہ اسلام کو مانے۔ مسلمان موم دل ہووے، اس کے اندر کٹرتا نہیں ہونی چاہیے، وہ سب کو پیار کرنے والا ہو۔ جیسے ابھی سمجھایا بھائی صاحب جی نے، میں بہت کم ہوں ان سے عمر میں، بہت پڑھے لکھے، بہت ہم سے بڑی عمر کے ہیں بیٹھے ہوئے، پر میں اتنا نہیں جانتا، پر میں کچھ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اللہ کیا ہے؟ ایک خدا۔ گرو نانک دیو جی نے بت پرستی کو ماننے سے منع کیا سکھ کو۔ سکھ دھرم میں بت پرستی نہیں ہے، صرف شبد کو گرو مانا گیا ہے۔ تو محمد صاحب جی نے بت پرستی سے دور کر کے اسلام کو
صرف ایک خدا سے جوڑا ہے۔ جب گرو گرنتھ صاحب جی کی پاون بانی شروع ہوتی ہے تو ایک اومکار سے ہوتی ہے کہ سکھ ہے وہ ایک اومکار باب ایک اکال پورکھ کو پوجنے والا ہے، ایک اکال پورکھ کو ماننے والا ہے، اس کے علاوہ اور کسی کو نہیں مانتا ہے۔ جیسے کربلا کا میدان ہے، سکھوں میں بھی کربلا کا میدان ہے۔ کربلا کے میدان میں حسین صاحب جی 82 تھے ساتھ میں، اور 22,000 سامنے لڑنے والے۔ کربلا کا میدان سکھوں میں بھی کربلا کا میدان ہے۔ ابھی بھائی صاحب جی نے بتایا 40 سکھ تھے، 10 لاکھ کا گھیرا تھا، وہ بھی سکھوں کا کربلا ہے۔ جب چھوٹے صاحبزادے، میں کل ہی پڑھ رہا تھا کہ محمد حسین صاحب جی کے چھوٹے بیٹے تھے علی اصغر، عمر بہت چھوٹی تھی، 6 مہینے کی لگ بھگ۔ جب چھوٹے صاحبزادوں کو شہید کیا گیا عمر تھی 5 اور 7 سال کی، پر سامنے جھکے نہیں، کس کے؟ بدی کے سامنے۔ وہاں دھرم نہیں، جیسے پہلے بھی بتایا تھا، جو مظلوم کے اوپر ظلم کرتا ہے وہ کبھی دھرمی نہیں ہو سکتا ہے۔ جس کے ہاتھ میں طاقت ہے اگر وہ مائنورٹی کو دباتا ہے وہ کبھی دھرمی نہیں ہو سکتا ہے۔ جس کے ہاتھ میں طاقت ہے اگر وہ مظلوم کو، بچوں کو دباتا ہے تو وہ دھرم کے اوپر ایمان نہیں ٹکا سکتا ہے۔ جب چھوٹے صاحبزادے 5-7 سال کیے، جب شہید کرنے لگے، جب نیہوں میں چنوا رہے تھے تو اللہ یار خاں یوگی ہوئے ہیں، انہوں نے سکھوں کی اس کربلا کو بہت سندر لفظوں میں لکھا ہے۔ کہہ رہے چھوٹے صاحبزادوں کے شبد تھے کہ سچ کو مٹاؤ گے تو مٹو گے، جہان سے ڈرتا نہیں اکال کسی شہنشاہ کی شان سے، کہہ رہے ہیں ہم تم کو یہ خدا کی زبان سے۔ کہہ رہے جو ایمان رکھنے والے ہیں وہ کبھی بھی بدی کے سامنے سر نہیں جھکاتے ہیں۔ جو خدا کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں، واحد گرو کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں، وہ کبھی بھی اپنے آپ کو بدی کے سامنے جھکاتے نہیں ہیں۔ کربلا کی اہمیت اور ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں، کربلا کے میدان سے کیا ہمیں سکھیائیں ملتی ہیں، یہ سیکھ کے جانا بہت ضروری ہے۔ تقریر آپ نے سب کی سنی ہے، پر ہمیں اس سے کیا سکھیائیں مل رہی ہیں، ہم اس سے کیا گیان لے کے یہاں سے جا رہے ہیں، وہ لازمی ہے، وہ بہت ضروری ہے۔ نہیں تو تقریر یہاں سے ہوگی، سنیں گے پھر چلے جائیں گے، اگلے سال پھر ہوگی، پھر سنیں گے پھر چلے جائیں گے، پر اس کے اوپر جب تک عمل نہیں ٹکائیں گے، جب تک وہ سکھیاؤں کے اوپر ہم نہیں چلیں گے، تب تک کربلا کے میدان کو سمجھو ہم سمجھ نہیں پائے ہیں۔ سن تو لیں گے پر جب تک سمجھیں گے نہیں، جب تک اپنے جیون کو اس طرح بنائیں گے نہیں، تب تک ہم کربلا کے میدان کو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ سر محمد اقبال لکھتے ہیں، کہتے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جب ہم کربلا کے میدان کو سمجھتے، ہماری ذمہ داریاں یہ ہیں کہ اب ہم جب سماج میں جائیں گے، جہاں بھی بدی ہو رہی ہے اس بدی کے سامنے ہمیں ڈٹ کے کھڑا ہونا پڑے گا، صرف اکیلے نہیں، سب کو مل کے کھڑا ہونا پڑے گا، کیونکہ گرو گرنتھ صاحب کا پیغام ہے کہ اول اللہ نور اپایا قدرت کے سب بندے، ایک نور تے سب جگ اپجیا کون بھلے کو مندے۔ صاحب جی کہہ رہے ہیں ایک نور سے، ایک اللہ سے، ایک واحد گرو سے سب جگ اپجیا ہے، سب اس کے بندے ہیں۔ جہاں بھی بدی ہو رہی ہوگی وہاں سب کو ڈٹ کے کھڑا ہونا پڑے گا۔ یہ کربلا کا میدان ہمیں ذمہ داریاں سکھا رہا ہے۔ اور کربلا کے میدان جوانوں کے نام، جیسے ابھی پتہ چلا کہ یہاں بچے پڑھتے بھی ہیں، پڑھایا بھی جاتا ہے، پڑھنے والے بھی بیٹھے ہوں گے سامنے۔ جوانوں کے نام یہی پیغام ہے کہ جو کربلا کے میدان میں حسین صاحب جی نے
उनके परिवार ने, छोटे बच्चों ने जिस तरीके से तशद्दुद झेल के अपने शरीर के ऊपर अपनी कुर्बानी दी है, पर कभी भी अपना सर नहीं उन्होंने झुकाया है। ये हमें सीखने को मिल रहा है। कभी हम समाज में जब जाएंगे, बदी कितनी भी हावी हो हमारे ऊपर, बदी कितनी भी ताकतवर हो हमारे ऊपर, पर उसके आगे कभी सर नहीं झुकाना है, डट के मुकाबला करना है इसका। ये जवानों के नाम पैगाम है करबला का। और जैसे यहाँ शिक्षाएँ दी जा रही हैं, मैं मौलाना सैयद नबी हैदर साहब का बहुत दिल से शुक्रिया करता हूँ, सफ़ी हैदर जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस मंच पर मुझे बोलने का मौका दिया है। सिख धर्म में भाई गुरदास जी हुए हैं, उन्होंने 2 लाइनें लिखी हैं। वो कहते हैं, जैसे सत मंदर कंचन के उसार दीने, तैसा पुण्य एक सिख को शब्द सिखाएगा। कहते जैसे 7 मकान कोई सोने के बना दे, वैसा पुण्य एक बच्चे को शिक्षा देने का, शब्द सिखाने का मिलता है। ये भाई गुरदास जी ने लिखा है। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस स्थान से करबला के मैदान की वो शिक्षाएं हर एक इंसान के अंदर जाएं कि जहाँ भी बदी होगी, जहाँ भी लोगों के ऊपर जुल्म किया जाएगा, वहाँ हमें डट के खड़ा होना पड़ेगा। इतने शब्द कहता हुआ मैं खिमा का जाचक हूँ। और क्योंकि इस्लाम का पहले भी भाई साहब जी ने बता दिया है कि गुरबाणी में, गुरु ग्रंथ साहिब जी में भगत साहबान की पावन बाणी दर्ज है। तो भगत साहबान जहाँ अलग अलग धर्म के थे, वहीं इस्लाम को मानने वाले भी एक थे कि उठ फरीदा उजू साज, सुबह निवाज गुजार, जो सिर साईं ना निवे सो सिर कप उतार। भगत जी कह रहे हैं कि सबको दीन और ईमान के ऊपर अपने आप को चलाना होगा। उठ फरीदा उजू साज, सुबह निवाज गुजार, जो सिर साईं ना निवे सो सिर कप उतार। जो सुबह उठ के अपने साईं के आगे शीश नहीं झुकता है, वो कहते कप उतार, उस शीश को काट देना चाहिए। सो मेरे सामने नौजवान भाई बैठे हैं, बस मैं एक ही आपके साथ ये साझ करना चाहता हूँ कि करबला के मैदान में आप लोगों ने 3 दिन से लगातार तकरीर हो रही है। बस शिक्षा आपको ये लेके जानी है कि करबला के मैदान में किस तरह से हुसैन साहब जी, मोहम्मद हुसैन साहब जी ने अपने आप को जूझते हुए, लड़ते हुए शहीद करा लिया। अपने आप के ऊपर ईमान रखा, उस अल्लाह के ऊपर ईमान रखा है। समाज में कहीं भी जाएं, एक अल्लाह के ऊपर ईमान रखिए, आपका हाथ अल्लाह ज़रूर पकड़ेगा। बस इतनी मैं लाइन कहता हुआ खिमा का जाचक हूँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत अच्छे, बहुत खूब, बेहतरीन पैगामात आप समात फरमा रहे थे। श्री जगजीत सिंह परचारा गोल्डन टेम्पल दरबार साहब अमृतसर। ये शख्सियात, ये दानिश्वरान, ये उलमा, ये पूरी दुनिया में हुसैन हुसैन की गूंज, ये पूरी दुनिया या हुसैन कहती हुई नज़र आ रही है। करबला, हुसैन, प्यास, शिद्दत, भूख, फरात, अलक़मा, ये सारे जुमले कानों में जब गूंजते हैं तो बेसाख्ता 4 मिसरे याद आते हैं किसी शायर के कि जहाँ में है यही चर्चा हुसैन जिंदाबाद, जहाँ में है यही चर्चा हुसैन जिंदाबाद, हर एक ज़र्रे पे लिखा हुसैन जिंदाबाद। आखिरी फ़र्द तक तवज्जो चाहता हूँ, इसके बाद बेहतरीन शायर आपके हवाले कर रहा हूँ। जहाँ में है यही चर्चा हुसैन जिंदाबाद, हर एक ज़र्रे पे लिखा हुसैन जिंदाबाद। अब इससे बढ़ के शिकस्ते यजीद क्या होगी, कहे यजीद का बेटा हुसैन जिंदाबाद।
کہے یزید کا بیٹا حسین زندہ باد۔ آئیے حضرات، میں گزارش کر رہا ہوں شاعر اہل بیت جناب عراق رضا آدمی سیتھلی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں۔ شاعر اہل بیت جناب عراق رضا آدمی سیتھلی صاحب تشریف لا رہے ہیں، ان کے استقبال کے لیے باواز بلند صلوات ارشاد فرما دیں۔ شاعر اہل بیت جناب عراق رضا آدمی سیتھلی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات السلام علیکم۔ مجھے شاعر کے طور پر بلایا حاضر ہو گیا ہے، لیکن میں یہاں پر آیا ہوں مقالہ پڑھنے کے لیے۔ تھوڑی 6 منٹ میں ابھی تقریر ختم کر دوں گا میں۔ میرا عنوان یہی ہے، جو کربلا مظلوم کی حمایت، امن اور انصاف کی آواز۔ انصاف کی آواز وہ جی وہی ہے، ہاں۔ تو پہلے تو میں عرض کر دوں کہ جتنے بھی مذہب ہیں سب میں اللہ ایک کی آواز ہے۔ اپنشد میں ایکم برہم دوتم ناستی نہنا ناستی کنچن، اللہ ایک ہے، دوسرا نہیں ہے، دوسرا ہو بھی نہیں سکتا۔ عیسائیوں میں بھی ہمارے یہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے ہی ہے۔ اور آپ نے سکھوں کے بارے میں ابھی بھی سنا۔ ہمارے یہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے گورنر صاحب کی بات بھی کی، ظفر نامے کی طرف اگر نظر ڈالیں گے، وہ جو مین چیز ہے ان کی، تو ظفر نامے کا جو لہجہ ہے وہ ہمارے یہاں ایک نہج البلاغہ کا لہجہ اس میں ہے، اور جو چیزیں دی گئی ہیں اس میں جو اگر ایک شعر آپ پڑھیں گے، حالانکہ اس حدیث سے بھی منسوب ہے کہ ہمہ ہلتے درگزشت حلال است بردن میں شمشیر دست، اس وقت جو ہے تلوار ہاتھ میں لینا جائز ہوتا ہے۔ یہ ظفر نامے کا شعر ہے یہ، اور بھائی نند لال گویا نے اس کے اوپر پورا ایک وشیش طریقے سے لکھا ہے۔ بھائی نند گویا انہوں نے لکھا ہے، اور بھائی نند گویا نے اس کو اور آگے بڑھایا ہے۔ تو جتنا کربلا کے اثرات سکھوں میں نظر آتے ہیں وہ کم لوگوں میں نظر آتے ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کربلا سے پہلے کیا پس منظر تھا دنیا کا، اور کربلا کے بعد کیا پس منظر ہوا ہے۔ اگر آپ کربلا سے پہلے دیکھیں گے تو برائی کو رہ جاتی تھی، برے ختم ہو جاتے تھے۔ مثلا حضرت ابراہیم کا زمانہ ہے، نمرود کو ختم کر دیا گیا، برائی رہ گئی۔ جناب موسیٰ کا زمانہ آیا، فرعون کو ختم کر دیا گیا، برائی رہ گئی۔ اس سے پہلے جتنی بھی چیزیں آپ کو ملے گی، اگر ہم ہندو مذہب میں جائیں تو کرشن جی نے بروں کو ختم کر دیا، برائی رہ گئی۔ جتنے بھی ہیں، یا ہم اس سے پہلے رام چندر جی کی جہاں راون کو ختم کر دیا گیا، برائی رہ گئی۔ کربلا پہلی وہ منزل ہے جہاں پر برے کو ختم نہیں کیا گیا، برائی کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی۔ یہ پہلی کربلا ہے جس نے بروں کو اچھا بنانے کی کوشش کی، اور ان کو پوری ایک حمایت اس طریقے سے کہیں کہ موقع دیا کہ وہ شہادت کے بعد بھی اگر چاہیں تو اپنے آپ کو بدل دیں گے، جب بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ اور اس کے اثرات کیا ہوئے، میں آپ سے خود کہنا چاہتا ہوں، اس کے اثرات ہم سکھ مذہب میں دیکھ سکتے ہیں۔ سکھ مذہب میں بھی یہی ہوا کہ بروں کو ختم نہیں کیا گیا، برائی کے اوپر وار کیا گیا۔ جب تیغ بہادر جی چلے ہیں تو ان کے اوپر میں دیکھتا ہوں کیفیت وہی کیفیت جو کربلا کی کیفیت ہو سکتی تھی، اس کیفیت سے ملتی جلتی کیفیت بھائی گرو تیغ بہادر کے اوپر نظر آتی ہے کہ جب وہ چلے ہیں۔ جگہ جگہ پر جو منزلیں ہیں ان منزلوں میں ملتا ہے کہ امام حسین السلام کے اثرات کتنے ان کے اوپر ہیں، جس منزل پر رہے ہیں وہ۔ اسی طریقے سے گرو گوبند جی کا ہے، اگر وہ چاہتے تو اس وقت 1 لاکھ سے زیادہ فوج اکٹھی کر سکتے تھے، کیونکہ ان کے ساتھ مسلمان بھی تھے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا۔ قربانیاں کربلا نے یہ بتایا ہے کہ اگر ہم نے بروں کو ختم کر دیا، برائی رہ گئی، تو اس کا اثر اتنا بیرپا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یزید کو ختم کر کے، آپ کو معلوم ہے کہ جنات بھی تھے، فرشتے بھی تھے، کوئی کسی کو بھی اگر امام حسین السلام چاہتے تو اشارہ کر سکتے تھے، اور ہمارے عقیدے کے حساب سے حضرت عباس اکیلے ہی چاہتے تو فوج کو ختم کر سکتے تھے، لیکن مقصد بروں کو ختم کرنا نہیں تھا، برائی کو ختم کرنا تھا۔ آج وہی مقصد ہمارے درمیان میں اگر آ جائے کہ ہم بروں کو برا کہنا تو ضروری ہے، ختم کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ ان کو بدلنے کی کوشش کریں۔ کربلا کو منزل ہے جس نے تاریخ عالم کو بدلا ہے، تاریخ کے نظریات کو بدلا ہے، اور اس نظریات پر اس کے بعد گرو گوبند جی بھی چلے ہیں، گاندھی بھی چلے ہیں، اور منڈیلا بھی چلے ہیں۔ یہ سب کہاں سے آیا ہے؟ یہ وہی نتیجے ہیں جو نتیجے کربلا نے دیے تھے کہ بروں کو ختم نہ کرو، برائی کو ختم کرو۔ بہت بہت شکریہ، مجھے اپنی ہی اتنی سی بات کہنا تھی۔ بہت بہت شکریہ۔ اشعار تو پڑھ دیجیے۔ ایک قطعہ سن لیجیے۔ ہاں ہاں بس
بہت 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 شکریہ، آپ نے میری بات کو مانا، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میں چاہتا تھا کہ آپ ظفر نامے کا وہ دیکھیے، اور ظفر نامے میں وہ سب کچھ ہے جو ہمارے قرآن کے ذریعے سے بیان کیا گیا ہے، وہ سب کچھ ظفر نامے میں موجود ہے۔ ہاں وہی پڑھنا، وہی نکل تو جائے گا بھائی، ایک خطا پڑھوں گا میں، فکر نہ کروں۔ ایک صلوات آپ لوگ پڑھ دیجیے۔ ابن علی نے حیدری شمشیر کھینچ کر، ابن علی نے حیدری شمشیر کھینچ کر کفر و نفاق و ظلم کی زنجیر توڑ دی۔ ابن علی نے حیدری شمشیر کھینچ کر کفر و نفاق و کفر کی زنجیر توڑ دی، اور آئے نظر وہ جس میں بھی فرعون کے نقوش، مطلب دیکھیے، آئے نظر وہ جس میں بھی فرعون کے نقوش، شبیر نے اٹھا کے وہ تصویر توڑ دی، شبیر نے اٹھا کے وہ تصویر توڑ دی۔ اور ایک سلام کی تنشیر دیکھیے کہ شبیر کے پیرو نہیں ڈرتے ہیں جفا سے، شبیر کے پیرو نہیں ڈرتے ہیں جفا سے، ڈرتے ہیں تو دنیا میں فقط اپنے خدا سے، ڈرتے ہیں تو دنیا میں فقط اپنے خدا سے۔ اور ایک یہ بھی ہوا فیض مجھے شے کی ثنا سے، ایک یہ بھی ہوا فیض مجھے شے کی ثنا سے، اس دھن میں رہا ذہن بہت دور خطا سے، اس دھن میں رہا ذہن بہت دور خطا سے۔ اور شعر دیکھیے کہ ہم دل کو سجائے ہیں غم کرب و بلا سے، ہم دل کو سجائے ہیں غم کرب و بلا سے، امید تھی زہرا کو یہی اہل وفا سے، امید تھی زہرا کو یہی اہل وفا سے۔ اور ہم سامنے باطل کے جھکے ہیں نہ جھکیں گے، ہم سامنے باطل کے جھکے ہیں نہ جھکیں گے، سیکھا یہ سبق مار گئے کرب و بلا سے، سیکھا یہ سبق مار گئے کرب و بلا سے۔ اور اے عقل تو پرکھیں گے کسوٹی پہ جہاں کو، اے عقل تو پرکھیں گے کسوٹی پہ جہاں کو، بدلے ہیں نہ بدلیں گے زمانے کی ہوا سے، بدلے ہیں نہ بدلیں گے زمانے کی ہوا سے۔ اور شعر دیکھیے کہ ایک ضرب تبسم سے بڑی جنگ کو جیتا، مطلب ایک ضرب تبسم سے بڑی جنگ کو جیتا، کہنے کو خد و خال میں اصغر ہیں ذرا سے، کہنے کو خد و خال میں اصغر ہیں ذرا سے۔ اور ہے یوسف ثانی کی محبت کا اثر، یہ ہے یوسف ثانی کی محبت کا اثر، یہ لڑتے ہیں حبیبات جوانی کی ادا سے، لڑتے ہیں حبیبات جوانی کی ادا سے۔ اور مومن ہے، دیکھیے اقبال نے فائدہ اٹھایا ہے کہ مومن ہے تو بے ہاتھ بھی لڑتا ہے سپاہی، بے ہاتھ بھی لڑتا ہے سپاہی، مومن ہے تو بے ہاتھ بھی لڑتا ہے سپاہی، مجاہد عباس نے دکھلا دیا یہ اپنی وغا سے، عباس نے دکھلا دیا یہ اپنی وغا سے۔ اور اے شم ذرا رحم نہ کر قتل خدا را، اے شم ذرا رحم نہ کر قتل خدا را، احمد کے نواسے ہیں یہ، احمد کے نواسے، احمد کے نواسے ہیں یہ، احمد کے نواسے۔ اے آدمی مل جائے زمیں کرب و بلا کی، اے آدمی مل جائے زمیں کرب و بلا کی، جنت نہیں ملتی نہ ملے تیری بلا سے۔ شبیر کے پیرو نہیں ڈرتے ہیں جفا سے، ڈرتے ہیں تو دنیا میں فقط اپنے خدا سے۔ بہت بہت شکریہ حضرات۔ یہ تھے جناب محترم عراق رضا آدمی سیتھلی۔ حضرات وقت نماز قریب ہے، آپ کو وضو بھی کرنا ہے، ظاہر ہے 10-15 منٹ تو ضرور چاہیے، اس لیے اسی وقت اس نشست کو روک دیا جاتا ہے نماز کے لیے۔ انشاءاللہ ٹھیک 8:30 بجے دوسری نشست کا آغاز کر دیا جائے گا۔ آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ آپ حضرات نے
जिस खलूस जज्बे मोहब्बत के साथ शिरकत की है, ख़ुद भी शरीक हों, अपने हल्क़े अहबाब को भी शिरकत की दावत दें। और दूसरी गुजारिश ये है कि अभी जो उलमाए किराम इंशाअल्लाह 8:30 बजे शब की नशिस्त में तकरीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। ابتدا خدمت همه استادان و علما و شخصیت‌های ارزنده‌ای که در این همایش شرکت دارند عرض سلام و ادب و احترام دارم و تشکر می‌کنم از برنامه ریزان و برگزار کنندگان این همایش۔ سب سے پہلے اساتذہ کرام، علماء اعلام اور اہم شخصیات جو اس کانفرنس میں شریک ہو رہے ہیں ان کی خدمت میں سلام و ادب و احترام عرض ہے۔ اس کانفرنس کو طے کرنے والوں اور منعقد کرنے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ماہ محرم اور تاریخ کے عظیم واقعہ عاشورہ کا موقع آنے والا ہے۔ یقیناً عاشورہ کا واقعہ اور سن 61 ہجری کو